الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ آج سے اللہ کا نام لے کر ہم ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ امام غزالی علیہ رحمہ کی جو جلیل القدر تصنیف ہے، جو ان کا میگنم اوپس ہے احیاء علوم الدین، اس کا ہم کوئی تعارف پیش کر سکیں۔ آج کی گفتگو چونکہ بالکل تمہیدی ہے، تو اس میں ہم امام صاحب کی شخصیت پر مختصر کچھ گفتگو کریں گے اور ان کا ہم کہہ سکتے ہیں جو ذخیرہ علمی ہے اس پر کچھ بات کریں گے، اور ان کے کام پر جو کچھ اعتراضات ہوئے ہیں، کچھ اشکالات لوگوں نے ظاہر کیے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اور پھر انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ کی جو تصنیف ہے وہ 40 کتابوں پر مشتمل ہے، تو کوشش کریں گے کہ ایک لیکچر میں یا 2 لیکچرز میں ہر ایک کتاب کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اور مقصود کیا ہے کہ اس عظیم القدر جو کاوش ہے امام کی، اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہو جائے، ایک شوق پیدا ہو جائے، اور پھر لوگوں کے لیے اگر ممکن ہو تو کسی استاد سے اس کتاب کو پڑھ لیا جائے سبقاً کیونکہ یہ کتاب بہرحال ایک ضخیم کتاب ہے اور اس پر محاورے کے مطابق گویا ہاتھ ڈالنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہیں پر کہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد پھر جب میں نے غور کیا تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ ایک جگہ پر احیاء علوم الدین کی جو پہلی کتاب ہے کتاب العلم، اس کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں، گویا سبقاً پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہی میں عرض کر رہا تھا ایک کلاس میں کہ اس کتاب کا کوئی حصہ بھرتی کا نہیں ہے، یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جدید دور میں بھی پہلے بھی ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ جن میں جو سبسٹنس ہوتا ہے واقعی وہ بھی ہوتا ہے یقیناً، لیکن ایک حصہ رفج کا ہوتا ہے، بھرتی جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ لیکن کم از کم کتاب العلم پڑھتے ہوئے بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کتاب تقریباً ظاہری بات ہے ہم کہہ سکتے ہیں لگ بھگ 1000 برس پہلے، تھوڑا سا کم 950 برس لگا لیں، یہ کتاب تصنیف کی گئی، لیکن آج بھی یہ بہت ریلیونٹ ہے۔ اور چونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں یا جو بڑا ڈسکورس ہوتا ہے، اس کے موضوعات ایک خاص معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمان و مکان کو ٹرانسینڈ کر جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے سوالات جو ہوتے ہیں یا جن موضوعات کو بڑی کتابیں ٹیکل کرتی ہیں، وہ سوالات یا وہ موضوعات جو ہیں وہ تقدیری نوعیت کے ہوتے ہیں یا وجودی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ میں فلسفے کا ایک طالب علم ہوں، تو افلاطون کی بہت سی تھیریز جو ہیں وہ فالسیفائی ہو چکی ہیں، وہ رد ہو چکی ہیں۔ اس نے خاص طور پر جو فزیکل سائنسز ہیں اس کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا، اس کے شاگرد ارسطو نے کہا، ان میں سے بہت سی باتیں اب نہیں کوئی مانتا۔ لیکن افلاطون بڑا کیوں ہے؟ اس وجہ سے بڑا ہے کہ جن موضوعات پر اس نے کلام کیا، جو سوالات اس نے اٹھائے، وہ سوالات بڑے ہیں۔ اور ایک مشہور امریکن فلسفی ہے وائٹ ہیڈ، اس کا ایک جملہ جو ہے وہ بہت معروف ہے فلسفے کے حلقوں میں
کہ جو ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی ہے اس نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کی حیثیت جو ہے وہ پلیٹو پر فٹ نوٹس کی ہے، یعنی حاشیے ہیں گویا اس کے بعد جو لوگ لکھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کتاب اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور بہرحال میری تو ہمت ٹوٹ سی گئی تھی یہ دیکھ کر کہ کیا اس کا کوئی خلاصہ ممکن ہے۔ بہرحال کوشش کریں گے، کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کچھ بات بن پڑے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ہم تھوڑی سی بات امام صاحب پر کرتے ہیں، ان کی کتاب کا کچھ تعارف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، تمہید کے طور پر ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ افراد کے بارے میں گفتگو جب ہم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ افراد کے جو بڑے لوگ ہیں جن کو ہم اساتین کہتے ہیں، تو کسی بھی عام انسان کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے، لیکن وہ لوگ کے جو بڑے لوگ ہوں اور جن کا مرتبہ، جن کا پایہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے تسلیم کیا ہو، ان کے بارے میں کلام کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں، تاریخ اسلام میں دیکھ لیں یا اور باقی تاریخ مذاہب میں دیکھ لیں، چاہے ذرا پیچھے جا کے دیکھ لیں، چاہے بالکل قریب کے ادوار میں دیکھ لیں، تو یہ جو افراد کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، ان پر جو نقد کی جاتی ہے، اس کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں اور بہت گہرے ہوتے ہیں۔ قریب کی مثال دیکھ لیجئے، بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ حنفی تھے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پھر کچھ افراد کے درمیان کچھ موضوعات پر اختلافات پیدا ہوئے اور بہت سخت رائے قائم کی گئی کچھ حلقوں کی طرف سے، اور ایک بڑے عالم نے کچھ دوسرے گروہ کے 4 بڑے اکابرین کی گویا تکفیر کر دی کچھ موضوعات کو بنیاد بنا کر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر پھر دل پھٹ گئے اور پھر دل جڑ نہیں پاتے۔ یعنی اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ کوئی ایبسٹریکٹ گفتگو تو نہیں ہے، یعنی بر صغیر میں جو آپ کو معلوم ہے جو دیوبندی اور بریلوی کی تفریق ہے، یہ تفریق کوئی بہت پرانی تھوڑا ہی ہے، اور یہ سب لوگ ظاہری بات ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ فقہی اعتبار سے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلد ہیں، اور اگر آپ کلام کی بات کریں تو اشعری اور ماتریدی کا ایک بلینڈ ہے جو پایا جاتا ہے بر صغیر میں، اور یہ جو دونوں گروہ ہیں دیوبندی اور بریلوی جن کو ہم کہتے ہیں، جو سلاسل تصوف ہیں مشہور معروف، قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی۔ سہروردی تو بر صغیر میں کم ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں اور نقشبندی بھی ہیں۔ تو بریلوی حضرات میں بھی یہ سارے گروہ پائے جاتے ہیں، دیوبندیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہی ہوا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں رائے دینے میں بہت سختی کا معاملہ کیا گیا۔ اور ایک مثال دیکھ لیجئے، مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمہ بڑے آدمی تھے، ان کی بڑی خدمات ہیں، غیر معمولی ہیں۔ انہوں نے پھر یہ معاملہ ہوا کہ کچھ انبیاء کے بارے میں، کچھ صحابہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہوئے ان کے قلم میں کچھ شوخی پیدا ہو گئی، کچھ سختی پیدا ہو گئی، اس سے کچھ مسائل پیدا ہوئے۔ اس کی بنیاد پر روایتی جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے ان پر بہت سخت تنقید کی، اور وہ کتابیں موجود ہیں، وہ لٹریچر بھی اویلیبل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک بڑی سخت دراڑ پڑ جاتی ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ پولیٹیکل الائنسز میں مل کے بھی بیٹھتے ہیں، اکٹھے بھی چلتے ہیں، لیکن کبھی قریب بیٹھیے دونوں طرف کے بڑے لوگوں کے پاس بھی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو مثالیں دے کر کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں، اشخاص کے بارے میں ججمنٹ دینے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو عالم ہیں۔ علماء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درہم و دینار ترکے میں نہیں چھوڑتے، انما ورثوا العلم،
ان کا جو ترکہ ہے نا وہ العلم ہوتا ہے. فمن اخذہ، جس نے اس علم میں سے حصہ پا لیا، اخذ بحظ وافر، تو اس نے گویا انبیاء کی میراث میں سے، ترکے میں سے ایک وافر حصہ پا لیا. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مومن ایک معنوں میں اللہ کا ولی ہے. امام طحاوی علیہ رحمہ، ان کا جو مشہور ٹیکسٹ ہے عقیدے میں، العقیدۃ الطحاویہ جس کو بولتے ہیں، اس میں وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ المؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، تمام مومنین سارے کے سارے اولیاء الرحمن ہیں، رحمان کے ولی ہیں. تو ایک خاص معنوں میں تو ہر مومن گویا پوٹینشلی ولی اللہ ہوتا ہے، ولی الرحمن ہوتا ہے. لیکن خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو عالم ہوں تو ان کے بارے میں تو اور احتیاط کرنی چاہیے. اور صحیح حدیث ہے، اور اربعین نووی میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی اور کتابوں میں بھی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے. یہ چیز بھی ڈرانے والی ہوتی ہے. پھر علامہ ابن عساکر علیہ رحمہ ایک بہت مشہور مورخ ہیں، ان کی تاریخ ابن عساکر بہت معروف ہے. اس میں وہ ایک جملہ نقل کرتے ہیں جو گویا ضرب المثل بن چکا ہے علماء کے حلقوں میں. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ لحوم العلماء مسمومۃ، کہ علماء کے جو گوشت ہوتے ہیں نا وہ زہر آلود ہوتے ہیں، پوائزنس ہوتے ہیں. یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے، اور اصل میں اس میں بیچ میں آپ سمجھ لیجئے کہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ وہ جو غیبت کا تصور ہے نا. خود قرآن مجید نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس بات کو تو تم بہت ہی ناپسند کرتے ہو. تو گویا غیبت کرنا کیا ہے؟ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو کتنا خوبصورت جملہ ہے. کہا کہ بھائی ہر کسی بھی مومن کا گوشت کھانا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی غیبت بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن کہا کہ علماء کی غیبت کرنا یہ تو گویا فیٹل ہے، یہ تو انسان کی گویا جان لے لے گا. یعنی اگر آپ علماء کی غیبتیں ہر وقت کرتے پھریں گے تو گویا ڈر یہ ہے کہ کہیں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے. تو ان کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ زہر آلود ہوتا ہے. اس لحاظ سے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس امت میں چونکہ یہ بات مانتے ہیں اہل سنت والجماعہ، ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ عصمت خاصہ نبوت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں گناہوں سے، اس کی ایگزیکیوشن سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں. اہل تشیع کے ہاں ہمیں معلوم ہے ان کے ہاں ائمہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ائمہ وہ معصوم کہتے ہیں، ہمارے ائمہ معصومین. لیکن اہل سنت کے ہاں معاملہ یہ نہیں ہے. تو اب گویا کوئی امام معصوم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل سنت کا تقریباً اجماع ہے اس پر. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ خطبہ جمعہ میں بھی جب صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق، کہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہیں بشر وہ کون ہیں؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی معصوم نہیں ہیں. امام مالک علیہ رحمہ کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، بلکہ اس سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے
وہ فرماتے ہیں کہ لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نہیں ہے الا یؤخذ من قولہ ویترک، مگر یہ کہ اس کی باتوں میں سے کچھ باتیں قبول کی جائیں گی، کچھ باتیں رد کی جائیں گی۔ اور ایگزمپشن کیا ہے؟ ایگزمپشن پیغمبر ہی کا ہے نا، یعنی پیغمبر کے بعد تو اب صورتحال کیا ہے کہ کچھ باتیں لیں گے کچھ نہیں لیں گے۔ امام مالک علیہ رحمہ کا یہ جملہ بھی بہت معروف ہے علم کی روایت میں۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں معاجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور بار بار درمیان میں وہ یہ بات دہرایا کرتے تھے کہ کل یؤخذ ویرد، ہر شخص کی میں سے کچھ باتیں قبول کی جائیں گی، کچھ باتیں رد کی جائیں گی، الا صاحب ھذا القبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے سوائے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو ہر بات سر آنکھوں پر ہے، ان کی تو اطاعت غیر مشروط ہے۔ اور کتنی غیر مشروط ہے، کیا صورتحال ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، بس نہیں، ہرگز نہیں، اور آپ کے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اے نبی یہ آپ کو ہر اس معاملے میں حکم نہ مان لیں، پنچ نہ مان لیں جس میں ان کا اختلاف ہو۔ اور یہیں تک نہیں ہے بات کہ ٹھیک ہے پرائما فیشی آپ مان لیں، بادی النظر میں ایسے لگے کہ آپ نے بات قبول کر لی ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر پیغمبر جو آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا، مان لیا آپ نے، لیکن خیال یہ آیا کہ بھئی اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوئی، اس سے زیادہ کوئی اچھی بات کی جا سکتی تھی، اور دل میں کوئی خلش پیدا ہو جائے، کوئی تنگی پیدا ہو جائے کہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا، مان تو لیں گے لیکن بہرحال کوئی مناسب بات نہیں ہوئی، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ بھئی ان کے ایمان کی نفی ہے، یہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس طرح میں نے عرض کیا وہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی افراد ہوں گے ان کے اندر خوبیاں ہوں گی اور کچھ کمزوریاں بھی ہوں گی، تو اس لحاظ سے چاہے امام غزالی ہو یا کوئی بھی ہمارے جو بڑے ہیں ان کے حوالے سے جب بھی گفتگو کی جائے گی، اور جن لوگوں نے ان پر کوئی نقد بھی کی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی حسن ظن رکھنا چاہیے نا کہ وہ بھی حمیت دین ہی میں کی گئی ہے۔ ہمارے اس دور کے ایک بڑے عالم ہیں، ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ، اور شاید عالم عرب کے جو چند بڑے چوٹی کے جو علماء ہیں ان میں سے ان کا ایک نام ہے، شیخ جو ہے یوسف القرضاوی، مصری ہیں لیکن اب برسوں سے قطر میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی، اس کتاب کا نام یہ تھا کہ الامام الغزالی بین مادحیہ و ناقدیہ، کہ امام غزالی اپنے مادحین اور ناقدین کے درمیان، یعنی کچھ لوگ ان کے جو ہے مدح سرائی کرتے ہیں، ان کے مدح خواہ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے ان پر نقد کرتے ہیں، تو یہی ہوگا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جو نقد کر رہے ہیں وہ بھی دین کی وجہ سے کر رہے ہیں، یعنی ان کا معاذ اللہ امام غزالی سے کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، یعنی جس طرح میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے کہ احمد رضا خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سخت گفتگویں کی، مولانا تھانوی کے بارے میں بھی کی، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں بھی کی، تو وہ جب ان کو اطلاع ملی حضرت تھانوی کو تو انہوں نے درس روکا، دعا بھی کرائی، تو لوگوں نے کہا نا کہ بھئی آپ ان کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو آپ بہت سخت باتیں کی ہیں، کہا کہ بھئی وہ پیغمبر کی محبت ہی میں کرتے ہیں نا، اور اس تعلق سے ہی کرتے ہیں، یا اس طرح مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ، وہ قریب میں ایک گاؤں تھے، ایک صاحب جو ہے ان کی بہت سخت جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے تھے، مذمت کرتے تھے، یہاں تک کہ تکفیر تک بات پہنچا دی، تو ایک دن وہاں پہنچ گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو بعد میں آدمی جو ہے وہ بالکل ہی جب اس کو پتہ لگا کہ بھئی یہاں پہ حضرت قاسم نانوتوی آئے ہوئے ہیں تو وہ ایک دم جو ہے بالکل آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاؤں پڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی تک یہ بات پہنچے کہ جو فلاں صاحب ہیں
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں یا معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہلکی رائے رکھتے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کا دل اس میں کڑے گا اور وہ ایسے شخص کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھیں گے۔ تو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ متنازع ہو ہی جاتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے جو کوئی بڑا آدمی ہو جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ متنازع نہیں ہے۔ اور امام غزالی اس امت کی علمی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ ایک ڈیوائیڈر بن گئے، کہ ان سے پہلے جو علم کی تاریخ تھی ان کے بعد جو علم کی تاریخ تھی وہ بدل گئی۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، فلسفے کی تاریخ میں یہ حیثیت ایک معنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ سقراط کو حاصل ہے، تو ما قبل سقراط ایک فلسفہ ہے، ما بعد سقراط ایک فلسفہ ہے۔ پھر اس کے بعد جدید دور میں آتے ہیں تو رینے دیکارت کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ دیکارت سے پہلے فلسفے کا ایک فیز ہے، اس کے بعد فلسفے کا ایک اور فیز ہے۔ تو یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جیسے وہ ایک ان کا ہونا ایک واٹر شیڈ موومنٹ ہے، اور ان سے پہلے تاریخ ایک ہوتی ہے، ان کے بعد تاریخ دوسری ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی عمومی طور پر کہ شخصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اب چند باتیں سوانحی نوعیت کی، بلکہ میں اس کو زیادہ بڑھاؤں گا نہیں چونکہ یہ باتیں عام مل جاتی ہیں۔ تو امام غزالی یا غزالی یہ دو پروننسیشن ہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں نام ان کا جو ہے وہ محمد بن محمد بن محمد بن احمد یہ ان کا نام ہے، ابو حامد ان کی کنیت ہے، اور یہ شافعی تھے فقہی اعتبار سے، اور ان کے کچھ القابات بھی ہیں، جیسے پرانے لوگوں کے ہاں القابات ہوتے ہیں، تو ایک ان کا لقب جو ہے وہ زین الدین ہے، یعنی دین کی زینت۔ ایک اور جو ان کا لقب بہت معروف ہے وہ حجت الاسلام ہے، کہ یہ گویا اسلام کی حجت ہے، یعنی کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بجائے خود کسی روایت کی حقانیت کی دلیل بن جاتی ہیں، تو اسلام کے لیے گویا سراپا حجت امام غزالی علیہ رحمہ کو کہا گیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا گیا دو طرح سے اس کو پڑھتے ہیں، تشدید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں غزالی، اور بغیر اس کے بھی پڑھتے ہیں غزالی۔ اگر بغیر تشدید کے پڑھیں غزالی تو طوس کے قریب جو قریہ تھا جہاں امام صاحب کی پیدائش ہوئی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام غزالہ تھا، تو یہ گویا ایک مکان کی نسبت ہے غزالی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امام غزالی جو ہیں ان کے جو والد تھے وہ غزال تھے، یعنی وہ سوت کاٹتے تھے، یہ ان کا پیشہ تھا، تو اس وجہ سے گویا اس نسبت سے اپنے والد صاحب کا جو آپ کہہ لیں جو کسب تھا، جو ان کا پیشہ تھا، اس مناسبت سے ان کو غزالی کہا گیا۔ تو زیادہ تر لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ ان کا جو صحیح نام ہے وہ کیا ہے، وہ غزالی ہے، غزالی نہیں۔ ان کے بارے میں جیسے ایک جملہ کہا جاتا ہے، اور پہلے بھی آج بھی کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہوا رجل موسوعی، کہ وہ ایک موسوعی علم رکھنے والے آدمی ہیں، یا اردو میں کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ قاموسی علم رکھتے ہیں یا انسائکلوپیڈک نالج رکھتے ہیں۔ اور ہمارے جو پرانے لوگ تھے ان میں یہ جامعیت تھی کہ ان کے ہاں بہت سے علوم جو ہیں وہ جمع ہو جاتے تھے۔ یہ بات کہی جاتی ہے اور ٹھیک کہی جاتی ہے کہ دیکھیے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دینی علوم یا دینی مفادات جو انسان کے ہوتے ہیں، انسان کے یا ہر بندہ مومن کے دینی مفادات کئی ہوتے ہیں، یعنی ایک مفاد اس کا علمی ہوتا ہے، ایک مفاد اس کا اخلاقی ہوتا ہے، ایک مفاد اس کا عقلی ہوتا ہے، ایک مفاد اس کا جمالیاتی ہوتا ہے، ایک انفرادی ہوتا ہے، ایک اجتماعی ہوتا ہے۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایسی جامع صفات شخصیات ہوتی تھیں کہ ایک آدمی کی دینی ضرورتیں گویا ایک جگہ سے ہی پوری ہو جاتی تھی من جملہ، اگرچہ وہاں پر بھی تخصص ہوتا تھا لیکن کافی زیادہ ضرورتیں ایک ایک دو دو لوگ پوری کر دیتے تھے۔ تو گویا دین کے لیے جس کو ہم آج بولتے ہیں جدید زبان میں کہ جیسے ون ونڈو آپریشن بھی ممکن تھا،
لیکن دنیا کے لیے گھومنا پڑتا تھا دکان دکان، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، یہاں سے یہ چیز وہاں سے وہ چیز۔ لیکن اب جو جدید دور ہے اس میں اب صورتحال کچھ الٹ سی گئی ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ کو معلوم ہے سپر سٹورز کھل رہے ہیں، اور اب اگرچہ ویسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں تو آہستہ آہستہ جو فزیکل سٹورز ہیں ان کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں دائرہ سکڑ رہا ہے، ورنہ پہلے وال مارٹ تھا اور اس طرح کی جو بہت سے چینز تھیں ان کے بارے میں جیسے لوگ کہتے تھے کہ بھائی وہاں سوئی سے لے کے جہاز تک سب کچھ میسر ہے، یعنی آپ یو نیم اٹ، یا آپ کچھ سوچیں کہ یار فلاں چیز مجھے چاہیے تو وہ آپ کو اس کے کسی نہ کسی فلور پر کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ اب اگرچہ ظاہری بات ہے دنیا کا سب سے بڑا جو سٹور ہے وہ فزیکل نہیں ہے، وہ ورچوئل ہے، وہ امیزون ہے، لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ اب دنیا کے لیے بہت مارے نہیں پھرنا پڑتا، وہ ایک جگہ سے مل جاتی ہے، لیکن دین کے لیے بہرحال آپ کو کئی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے کہ بھئی کوئی صاحب ہیں ان کو حدیث آتی ہے ان سے پڑھ لیں، کسی کو عقیدہ بہتر آتا ہے اس سے پڑھ لیں، کسی کے اندر جو ہے وہ دین کے جو اجتماعی معاملات ہیں اس کا شعور زیادہ ہے، اس کی طرف آپ جو ہے وہ التفات کریں، کسی کے ہاں جو تزکیہ نفس ہے اور جو ذاتی اصلاح کے معاملات ہیں وہ ابھرے ہوئے ہیں تو وہ چیز آپ وہاں سے لے لیں۔ تو وہ جو آپ جو کہا نا کسی نے کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، تو وہ لوگ لگتا ہے کہ دکان اپنی بڑھا گئے، اب لگتا ہے کہ کئی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، لیکن بہرحال ایسے لوگ رہے ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، قریب کے زمانے میں بھی رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت جامع صفات جو ہیں وہ لوگ تھے۔ تو امام کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جس علم میں بھی اشتغال رکھا اس کو گویا ماسٹر کیا۔ کچھ چیزیں ان کے ہاں کمزور تھیں وہ نہیں پائی گئیں، مطلب تفسیر میں اس طریقے سے امام صاحب نے اشتغال نہیں رکھا۔ حدیث کے حوالے سے ہم الگ سے بھی گفتگو کریں گے کیونکہ ان پر جو ایک بڑا الزام ہے وہ علم حدیث ہی کے حوالے سے، اور میں چونکہ علم الحدیث کا بھی ایک طالب علم ہوں اس لحاظ سے اس پر میں تھوڑی تفصیل سے بات عرض کروں گا۔ لیکن اس کے علاوہ جس فیلڈ میں بھی وہ گئے اس میں انہوں نے مہارت پیدا کی۔ منطق ایک علم تھا، اس میں غیر معمولی جو ہے مہارت بہم پہنچائی۔ فلسفہ اس زمانے کا وہ پڑھا، وہ سیکھا اور اس کے بارے میں لکھا، اور پھر اپنے زمانے کے اعتبار سے جو فلاسفہ کے افکار تھے، جو نظریات تھے، ان میں جو دینی اعتبار سے خرابیاں تھیں اس کی بہت سخت کرٹیک کی۔ پھر اصول الفقہ پر کام کیا اور اصول الفقہ میں بڑی غیر معمولی جو ہے وہ مہارت پہنچائی، اور پھر جس کو ہم کہتے ہیں علم تزکیۃ النفس یا علم الاخلاق، یا جس کا ایک عنوان علم التصوف بھی ہے، اس میں غیر معمولی مہارت انہوں نے بہم پہنچائی۔ تو اس لحاظ سے امام صاحب کا بڑا مرتبہ ہے۔ میں بس چند کتابیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ہر ڈسپلن میں انہوں نے بڑی کتابیں تصنیف کی۔ فقہ میں ان کی کتاب جو ہے، چونکہ امام جو تھے وہ شافعی تھے تو فقہ شافعی میں ان کا بڑا مقام ہے۔ کچھ لوگ تو ان کو شافعی ثانی بھی کہتے ہیں، جیسے ایک بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے جو کسی روایت کا احیاء کر دیتا ہے۔ اور عمومی طور پر بھی آپ کو معلوم ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں انہوں نے، اور وہ نظم میں تھا، شعر میں تھا، کہ جس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی تھی اپنی طرف سے کہ ہر صدی کا مجدد کون ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک تصور ہے، اس صحیح حدیث سے یہ تصور پیدا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس مئۃ کل سنہ، کہ اللہ تعالیٰ رأس کل مئۃ سنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگ اٹھاتے رہیں گے من یجدد لہا دینہا، جو اس کے لیے، اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ تو مثال کے طور پہ لوگوں نے کہا کہ پہلی صدی ہجری کے مجدد جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، دوسری صدی کے امام شافعی ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے۔ تو بہت سے علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ 5ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے وہ امام غزالی تھے علیہ رحمہ۔ تو میں کر رہا تھا کہ بھئی میں بس صرف چند کتابوں کے نام ہر فیلڈ کے گن دیتا ہوں جو انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ فقہ میں جو ہے بسیط کے نام سے ایک کتاب ہے، ایک وسیط کے نام سے ہے، ایک وجیز کے نام سے ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک ٹرینڈ تھا، یہ حدیث میں بھی ایسا ہے۔ امام طبرانی علیہ رحمہ ان کی ایک موجم جو ہے وہ صغیر ہے،
ایک موجم الاوسط ہے، ایک موجم الکبیر ہے۔ یہ بھی میں نے اس طرح عرض کیا نا کہ مختلف علوم میں یہ رہا ہے کہ علماء نے ایک کتاب بالکل بیسک لکھی پرائمر نوعیت کی، ایک لکھی ذرا درمیانی نوعیت کی، اور ایک بہت ضخیم۔ تو یہاں امام صاحب نے بھی فقہ شافعی میں 3 کتابیں تصنیف کی، وجیز، وسیط اور پھر بسیط۔ بسیط کا مطلب ہوتا ہے تفصیل سے کلام کرنا۔ پھر اسی طریقے سے اصول الفقہ بہت بڑا علم ہے، اس میں المنخول کے نام سے کتاب لکھی، اور پھر ایک اور کتاب جو بے نظیر کتاب ہے علم اصول الفقہ میں، المستصفیٰ کے نام سے، وہ معروف کتاب ہے، آج بھی ایک نمائندہ کتاب ہے۔ اسی طرح فلسفہ کلام اور منطق میں، فلسفے میں مقاصد جو ہے وہ فلاسفہ لکھی، پھر اس کے بعد تحافت الفلاسفہ لکھی، پھر اس کے بعد ایک کتاب انہوں نے ایسی لکھی جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ ژانرا انہوں نے ہی ایجاد کیا، اور لوگوں نے بھی لکھا ہوگا لیکن بہرحال وہ غیر معمولی کتاب ہے۔ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں علمی سوانح، علمی سوانح، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک آدمی کی انٹلیکچول جو آٹو بایوگرافی ہے وہ امام نے لکھی المنقذ من الضلال کے نام سے۔ امام صاحب نے بتایا کہ میں زندگی میں کتنے مراحل سے گزرا ہوں، اور اس میں فوکس کیا ہے، ذاتی زندگی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ احوال یہاں گیا وہاں گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ میں نے علم کے رستے پر قدم قدم چلتے ہوئے میں کہاں تک پہنچا، کن کن علوم میں نے جو ہے وہ کوئی درک پیدا کیا، کوئی کمال حاصل کیا، پھر اس کے بعد میں اگلی طرف گیا۔ تو المنقذ من الضلال یہ کتاب جو ہے ڈیلیورنس فرام ایرر کے نام سے انگریزی میں بھی ملتی ہے اور ہر زبان میں ترجمہ ہو چکی۔ پھر جو ہے وہ فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ، پھر عقائد میں قواعد العقائد کے نام سے کتاب ہے، پھر اسماء حسنہ میں المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی ان کی کتاب ہے، معیار العلم کتاب ہے، محک النظر کتاب ہے، منطق میں قسطاس المستقیم ہے، علم کلام میں الجام العوام عن علم الکلام ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جس کو ہم بولتے ہیں تصوف کہہ لیجئے یا علم الاخلاق کہہ لیں یا علم تہذیب النفس کہہ لیں، اس میں کیمیاء السعادت ہے جو فارسی کی کتاب ہے، اور کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ احیاء علوم الدین کا خلاصہ سا ہے کیمیاء السعادہ، وہ اصل میں فارسی میں لکھی گئی کتاب۔ پھر جو ہے وہ اس میں احیاء علوم الدین سب سے بڑی کتاب ہے جس کا ہم کچھ تعارف پیش کریں گے۔ پھر منہاج العابدین ہے، بدایت الہدایہ ہے، میزان العمل ہے، معراج السالکین ہے۔ پھر ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے ایھا الولد کے نام سے، جب ان کے ایک شاگرد نے ان سے فرمائش کی کہ میں آپ کے ساتھ مدتوں رہا، بہت کچھ سیکھا، تو آپ گویا بس کوئی ایک پریسی سی مجھے لکھ دیجئے، اور کوئی ایک ایسا مکتوب جیسا ایک اس کہتے ہیں لانگ لیٹر، وہ آپ لانگ لیٹر آپ مجھے لکھ دیں تاکہ بس وہ میرے ساتھ زندگی میں بھی رہے اور آخرت میں بھی میرے کام آئے۔ تو انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، اور اس کا نام ہے ایھا الولد، وہ بھی دنیا کی بہت سی زبانوں میں جو ہے وہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ پھر ادیان اور فرق پر بھی ان کی کتابیں ہیں، القول الجمیل فی الرد علی من غیر الانجیل، فضائل الباطنیہ۔ امام صاحب کا زمانہ وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے بہت ہی ٹرموائل کا زمانہ تھا، اور مناظرے بازی، جدال، اس کا بازار گرم تھا، فقہی اعتبار سے بھی جو ہے وہ جدال چل رہا تھا، کلامی مسائل میں بھی تھا، اور پھر کچھ فرق ضالہ ان کا بھی ظہور ہو گیا تھا، جن میں خاص طور پر جو ہیں روافظ بھی تھے، لیکن زیادہ جو ابھرے ہوئے تھے وہ باطنیہ تھے۔ باطنیہ جن کو کرامتہ بھی بولتے ہیں، جن کو اسماعیلی بھی بولتے ہیں، جن کو آج ہم آغا خانی بھی بولتے ہیں، تو ان کا بھی ایک زور تھا، تو ان کا بھی رد کیا امام نے، فضائل الباطنیہ کے نام سے کتاب لکھی، پھر حجت الحق کے نام سے کتاب لکھی۔ تو بہرحال یہ جو امام ہیں وہ یہ ان کی کچھ کتابیں ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور یہ ان کتابوں کو دیکھ کر بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے۔ یعنی امام اگر احیاء علوم الدین ہی اپنے پیچھے چھوڑ جاتے نا تو یہ بھی امام صاحب کو زندہ رکھنے کے لیے تاریخ میں کافی تھا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ امام کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہے، ملٹی فیسٹڈ ہے،
اور پھر کئی لحاظ سے پھیلا ہوا ہے۔ اب جو امام صاحب ہیں ان کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں نے اچھی رائے نہ دی ہو اور سخت رائے نہ دی ہو۔ ان کے بارے میں کچھ پازیٹیو یا جن لوگوں نے ان کی مدح کی ہے وہ کچھ اقوال ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ امام ذہبی بڑے محدث، بڑے مورخ، وہ امام کو کیسے بیان کرتے ہیں، کیسے ان کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الشیخ الامام البحر۔ یہ عربی کا عام اسلوب ہے، جب کسی آدمی کو کہیں نا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور بہت بہادر ہے، بہت جری ہے، بہت ذہین ہے، بڑا عالم ہے، تو کہتے ہیں ہوا بحر، وہ تو گویا سمندر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں الامام البحر حجت الاسلام اعجوبۃ الزمان، یہ اپنے زمانے کا ایک عجوبہ تھے، زین الدین، دین کی زینت تھے، ابو حامد صاحب التصانیف، بہت تصانیف کے جو ہے وہ لکھنے والے، والذکاء المفرط، اور غیر معمولی ذہانت رکھنے والے۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ دیکھیے یہ جو دوئی ہے اس وقت جس کو ہم بھگت رہے ہیں، دینی علم کی اور دنیاوی علم کی، یہ تو اصل میں ہمارا جو کلونیل ایرا ہے نا اس کی لیگیسی ہے، اس کی دین ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو دوئی نہیں تھی نا کہ دینی علم یہ ہے اور دنیاوی علم یہی ہے، ایک یونٹی تھی، اور ہمارے ہر عالم اپنے زمانے کا جو بھی علم تھا، جو سکہ رائج الوقت علم تھا، اس کا ماہر تھا۔ یعنی امام غزالی ہوں، اس سے پہلے امام ابو حنیفہ ہوں، اس سے بعد امام اشعری ہوں، امام ابن تیمیہ ہوں، حافظ ابن قیم ہوں، امام غزالی ہوں، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی ہوں، آپ ان لوگوں کو پڑھ لیں تو ان کے زمانے کا جو اعلیٰ ترین ذہانت رکھنے والا آدمی ہے کسی بھی فیلڈ کا، وہ ان سے بے تکلف مکالمہ کر سکتے تھے، کسی احساس کمتری کا شکار نہیں تھے۔ لیکن اب یہ جو دو لختی ہم بھگت رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ، سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئلز ہیں، جس کے اندر ایکیڈیمیشنز بھی ہیں، جس کے اندر آپ کے صحافی بھی ہیں، جس کے اندر ہمارے ٹی وی کے اینکرز بھی ہیں، جس کے اندر ہمارے ہاں کالم لکھنے والے لوگ بھی ہیں، دانشور ہیں، پھر خاص طور پہ ادیب شاعر ٹائپ لوگ، ان لوگوں کو اپنے بارے میں بڑا زعم ہوتا ہے کہ ہمارا لفظ سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہمارا شعور بہت بلند ہے۔ تو وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دین کے جو عالم ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ایک عام تصور ہے کہ ان کو کیا معلوم، یہ غریب مولوی ہیں، ان کو کیا پتہ، ان کو کیا سمجھ، ہم ان سے کیا مکالمہ کریں۔ تو بہرحال میں توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ امام صاحب یا ہمارے جو پرانے لوگ تھے وہ ایسے نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کا جو بھی ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول ہو سکتا ہے اس پر لوگوں کو فیس بھی کرتے تھے، ان سے گفتگو بھی کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ، وہ جو حافظ ابن قیم کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ برا فی علوم کثیرہ، انہوں نے بہت سے علوم میں بڑی مہارت بہم پہنچائی، وَلَهُ مصنفات منتشرہ فی فنون متعددہ، اور ان کی بہت بکھری ہوئی تصنیفات ہیں مختلف فنون میں، جو میں نے ابھی مثالیں بھی دی ہیں نا اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب آگے حافظ ابن کثیر کیا فرماتے ہیں، فَكَانَ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْعَالَمِ فی کل ما یتکلم فی، جو میں نے ابھی بات کی تھی اس کی گواہی ہے حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ کی طرف سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانے کے ذہین ترین لوگوں میں سے تھے، اور کہا کہ ہر اس چیز کے بارے میں جس میں انہوں نے کلام کیا اس میں وہ ذہین تھے۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ٹھیک ہے، ان کو یہ کام تو آتا ہے، اس میں تو یہ بہت ماہر ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن اس میں ان کا کھانا خالی ہے۔ کہا کہ نہیں، جس فیلڈ میں انہوں نے کلام کیا اس میں اپنے زمانے کے ہائیسٹ، جس کو ہم آج بولتے ہیں نا آئی کیو، اپنے زمانے کا ہائیسٹ آئی کیو رکھنے والے یہ صاحب تھے، یہ عالم تھے۔ امام غزالی کے جو شیخ بڑے معروف ہیں، امام الحرمین الجوینی علیہ رحمہ، بہت مشہور جو ہیں، وہ امام الحرمین بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، شافعی۔ وہ اپنے شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں الغزالی بحر مخدق، کہ غزالی جو ہیں وہ تو ایک لبالب سمندر ہیں، بھرا ہوا سمندر ہے،
اور انہوں نے ایک موقع پر گویا ایک گلے کے انداز میں بھی ایک بات کہی. جب امام نے تصنیف کی نا کتاب المنخول اصول الفقہ میں جو کتاب تصنیف کی، کیونکہ ان کا فیلڈ اصول الفقہ اور فقہ تھا، تو انہوں نے جیسے ایک جملہ کہا کہ دفنتنی، غزالی تم نے تو مجھے لگتا ہے دفن ہی کر دیا، حلا انتظرت حتی اموت، انتظار کر لیتے کہ میں مر ہی جاتا. یعنی مطلب کیا ہے کہ جیسے ایک شاگرد استاد کی زندگی ہی میں گویا استاد سے بازی لے گیا. آگے غزالی تھوڑا ٹھہر ہی جاتے، کوئی ہمارا بھی سکہ چلنے دیتے. بہرحال وہ تو انہوں نے ایک لائٹ موڈ میں ایک بات کہی ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی اپنے استاد سے، اور استاد بھی گمنام نہیں. دیکھیں آج اس وقت بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں ہر مسلک کے، ان کے اکثر علماء تو ان کے اکثر اساتذہ گمنام ہیں نا. تو لیکن یہ جو امام غزالی کے جو شیخ ہیں یہ تو بہت ماہر آدمی تھے نا، بہت مشہور تھے اور اپنے زمانے کے بڑے عالموں میں سے تھے. تو گویا اپنے استاد سے اس طرح کا کوئی ٹریبیوٹ پانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کے ایک اور معاصر ہیں حافظ عبد الغافر الفارسی، وہ کہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین، امام ائمۃ الدین، لم تر العیون مثلہ، آنکھوں نے ان جیسا دیکھا ہی نہیں. یعنی ہم نے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان جیسا آدمی ہم نے نہیں دیکھا، بے نظیر بے مثال آدمی تھا. حافظ ابن النجار کہتے ہیں امام الفقہاء علی الاطلاق، علی الاطلاق یہ امام الفقہاء ہیں، وربانی الامہ بالاتفاق، اور اس امت کے ربانی ہیں. ربانی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ نے فرمایا نا کہ الذین علموا وعملوا وعلموا. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس امت میں ربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے علم سیکھا، پھر اس کو برتا، اس کو عمل کیا، اور پھر وعلموا اور اس کی تعلیم دی. تو کہا کہ یہ ربانی ہیں. مجتہد زمانہ قام بنصر السنہ و اظہار الدین، کہا اپنے زمانے کے مجتہد تھے اور کھڑے ہوئے کس کام کے لیے؟ سنت کی نصرت کے لیے اور اظہار دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے. علامہ طرطوشی یہ امام کے معاصر تھے اور امام کے بہت ہی سخت مخالف تھے، اور امام پر انہوں نے سخت تنقید کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان صاحب کو دیکھا، ان کی باتیں بھی سنی، تو فرأیتہ رجلا من اہل العلم، میں نے ان کو اہل علم میں پایا، اور کہا کہ انہوں نے بہت سے فضائل جمع کیے. واجتمع فیہ العقل والفہم، اور انہوں نے اپنی ذات میں عقل و فہم کو جمع کیا. عقل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فیکلٹی ہے یہ انسان کی، ایک ریشنلٹی ہے، ریزننگ فیکلٹی ہے. فہم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ. اور کہا کہ بہت طویل زمانے تک انہوں نے علوم سے ممارست بہم پہنچائی. اور ویسے کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے بڑے تھے کتنی کم مدت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنے بڑے بڑے کام لے لیے. قمری جو ضیبت اس زمانے میں جو آپ کو معلوم ہے جو ہجری ہمارا معاملہ ہوتا ہے وہ قمری اعتبار سے ہوتا ہے. تو امام صاحب کل 55 برس امام صاحب کی عمر رہی قمری اعتبار سے، اور شمسی اعتبار سے تو وہ اور کم ہو جائے گی، 52-53 برس ہو جائے گی. تو آپ دیکھیے اتنی کم مدت میں انہوں نے اتنا زیادہ کام پروڈیوس کیا ہے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کام جنک نہیں ہے، وہ بھرتی کا نہیں ہے. یعنی وہ کام ایسا ہے کہ ہم ایسے طالب علم ایک لائف سپین میں اس کو پڑھ ہی لیں، یعنی اس کی ریڈنگ ہی بھی کر لیں تو بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ انہوں نے پروڈیوس کیا ہے. اسی طرح امام نووی علیہ رحمہ ہے، کبھی آپ ان کی شخصیت پہ بھی غور کیجئے گا، کل 45 برس قمری اعتبار سے انہوں نے پائے. لیکن آپ دیکھیے جو کتاب لکھی وہ اپنے اس فن میں آپ کہہ لیں اس صنف میں کمال لکھی. 40 آپ کو معلوم ہے، 40 کسی کتاب کا نام تھوڑا ہی ہے. 40 تو ایک یونرا ہے نا، حدیث کی کتاب کی ایک صنف ہے جس میں 40 احادیث جمع کی جاتی ہیں. سینکڑوں 40 لکھی گئیں. لیکن آج جب ہم 40 کا لفظ بولتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں 40 نووی آتی. حدیث کے انتخابات، سیکنڈری سورسز جو ہیں منتخبات، وہ بھی سینکڑوں ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ لیں کہ شہرت دی ہے اور جو قبول عام دیا ہے ریاض الصالحین کو، وہ کسی اور کتاب کو نہیں دی.
لیکن کل برس کتنی عمر جیے امام نووی 45 برس۔ بعض امام ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں صنف الکتب الحسان فی الاصول والفروع، انہوں نے بھی تنقید کی امام غزالی علیہ رحمہ پہ، خاص طور پہ حدیث کے ریفرنس سے۔ نقاد ہیں ابن جوزی، نقاد ہیں امام غزالی کے، وہ کہتے ہیں انہوں نے اصول اور فروع میں بہت سی کتابیں تصنیف کی، بہت عمدہ کتابیں۔ اصول اور فروع سے کیا مراد ہیں؟ ایک علم اصول الدین ہوتا ہے جس میں بنیادی عقائد ہیں اور پھر جو احکام کے بھی اصول ہیں، اور فروعات وہ ہیں جس میں فقہ آتی ہے اور چیزیں آتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس میں جو اس کی حسن ترتیب ہے اور تحقیق کلام ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اور ان کے ایک اور جو آپ کہہ لیجیے جنہوں نے ان پر تصنیف کی ہے، علامہ ابن العماد الحنبلی کہتے ہیں وبالجملہ، من جملہ میں یہ کہوں گا، ما رأى الرجل مثل نفسه، کہتے ہیں کہ بھئی ان صاحب نے اپنا جیسا کوئی نہیں دیکھا، یعنی ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں کوئی دوسرا یہ کہے کہ بھئی انہوں نے اپنا جیسا بس آئینے میں ہی دیکھا ہے، ورنہ ان جیسا ان کا غیر کوئی موجود نہیں ہے۔ تو یہ امام صاحب کی شان تھی، یہ ان کا مرتبہ تھا۔ اب میں بس تھوڑی سی باتیں عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم اس کے بعد اس کو روکیں گے بات کو۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں مبالغہ بھی کیا جاتا ہے، اور تعریف میں بھی لوگ جو ہیں وہ بہت مبالغہ کرتے ہیں، اور جو لوگ مخالف ہوتے ہیں وہ تنقید میں تنقیص میں بھی کمی نہیں چھوڑتے۔ اور عربی کا ایک بہت مشہور شعر ہے، اور وہ ہم سب اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ، جو رضا والی آنکھ ہوتی ہے نا، جو پسند والی آنکھ ہوتی ہے، جو آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو ایڈمائر کرتے ہیں، تو وہ جو رضا والی آنکھ ہوتی ہے وہ ہر عیب سے اندھی ہوتی ہے، یعنی اس کو اپنا جو بھی اس کا پسندیدہ ہے، جو اس کا ہیرو ہے، یا جس کو آج کل ہمارے یہاں ایک ٹرمز بولی جاتی ہے سیلیبریٹی امام، تو اب تو اصل میں سیلیبریٹی کا تصور جو ہے وہ مذہبی لوگوں میں بھی آ گیا کہ لوگ سیلیبریٹیز بن جاتے ہیں اور لوگ جیسے ان کی پوجا کرنے لگتے ہیں، یعنی وہ صرف آئیڈیل نہیں بنتے، وہ آئیڈل بن جاتے ہیں۔ اور یہ لفظ آپ کو معلوم ہے کہ شو بز میں اور سپورٹس میں تو بولا جاتا ہے، تو مذہبی معاملات میں بھی ایسا ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ جیسے ایک کلٹ لائک فالوئنگ ہو جاتی ہے ان کی۔ تو کہا کہ جو رضا کی آنکھ ہوتی ہے نا وہ ہر عیب سے اندھی ہو جاتی ہے، وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ، اور جو ناراضگی کی آنکھ ہوتی ہے وہ گویا جو چھپی ہوئی برائیاں بھی ہوتی ہیں نا ان کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ انسانوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب امام صاحب کے بارے میں بھی تعظیم میں لوگوں نے بہت آگے کی باتیں کر دی۔ ان کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک صاحب نے کہا، تاج الدین سبکی خود بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ لو لم یکن للناس فی الکتب التی صنفها اہل العلم الا الاحیاء لکفاہم، لوگوں نے مختلف کتابیں تصنیف کی ہیں، اگر لوگوں کے لیے بس ایک احیاء علوم الدین نامی کتاب ہی باقی رہ جاتی تو یہ ان کے لیے کافی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی جیسے احیاء کی کوئی نظیر نہیں پائی۔ اور کچھ لوگوں نے مبالغہ کر کے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ من لم یقرأ احیاء فلیس من الاحیاء، جس نے احیاء نہیں پڑھی، جس نے احیاء علوم الدین نہیں پڑھی، گویا وہ احیاء میں سے نہیں ہے، حی کی جمع احیاء ہے نا، گویا وہ زندوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح کی مبالغہ آرائی بھی کی گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے تنقید کی ان پر، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ابو بکر الطرطوشی علیہ رحمہ، ان کی کتاب البدع بہت مشہور ہے، چھپتی بھی ہے، تو انہوں نے گویا تنقید کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو حامد نے اپنی کتاب کو جو ہے وہ جھوٹی حدیثوں سے بھر دیا، اور میں نہیں دیکھتا کہ زمین کے اوپر اس سے زیادہ کوئی جھوٹ پر مبنی کتاب ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے غزالی نے اپنی کتاب کو جو ہے وہ فلاسفہ کے مذاہب سے بھی بھر دیا، اور اخوان الصفا کے جو رسائل ہیں ان کے مضامین سے بھی بھر دیا، اور پھر یعنی اس طرح کی تنقید کی، اور بہت سخت تنقید کی۔ علامہ ابن جوزی، امام ابن جوزی علیہ رحمہ نے بھی جو ہے وہ تنقید کی، خاص طور پہ علم حدیث کے ریفرنس سے۔ انہوں نے کہا کہ ان فی کتاب الاحیاء آفات لا يعلمها الا العلماء، یہ جو کتاب ہے نا احیاء علوم الدین، اس میں بہت سی آفتیں ہیں، بہت سے اس کے ساتھ مسائل ہیں جو علماء کے سوا کوئی نہیں جانتا،
اور اس میں جو ہے وہ موضوع احادیث بھی ہیں، یعنی جھوٹی اور جعلی احادیث بھی ہیں، اور اس میں کئی جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی موقوف حدیث تھی اس کو مرفوع بنا دیا۔ موقوف حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو کسی صحابی کا قول ہو۔ مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم حدیث بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ تو کہا کہ اس میں غزالی نے بہت سی جو موقوفات صحابہ تھیں ان کو مرفوعات بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بنا دیا، اور بھی اس پر جو ہے وہ تنقید کی گئی۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے پھر کیا کیا، اس کی ایک طرح سے پریسی بنائی، تلخیص کی، اور کتاب کا نام رکھا منہاج القاصدین۔ منہاج القاصدین کے نام سے یعنی ان تھیمز پر کلام کیا، بہت سی چیزیں اس کتاب میں سے لے لی اور اپنے خیال کے مطابق جو اس میں جھوٹی سچی روایتیں تھیں وہ نکال دیں، اور جیسے اس کو ایک انہوں نے، جس کو ایک جدید دور میں کہتے ہیں تہذیب، ایک کتاب چھپتی ہے پھر اس کے بعد اس کی تہذیب چھپتی ہے۔ تہذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے کاٹ چھانٹ کر کے اس میں جو ہلکی باتیں ہیں، کمزور باتیں ہیں، وہ نکال کر اس کو مہذب شکل میں چھاپ دینا۔ تو پھر انہوں نے لکھی، اور پھر اس کے بعد علامہ مقدسی علیہ رحمہ نے مختصر منہاج القاصدین کے نام سے منہاج القاصدین کی پھر مزید خلاصہ بنایا۔ اس کا ترجمہ، ایک سے زیادہ ترجمہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، یعنی مختصر منہاج القاصدین جو علامہ مقدسی کی کتاب ہے، جو امام ابن جوزی کی کتاب کا خلاصہ ہے، جو کتاب احیاء علوم الدین کی ایک خاص معنوں میں پریسی ہے۔ تو ابن جوزی علیہ رحمہ نے تنقید بھی کی سخت، لیکن بہرحال اس کتاب میں کہا کہ اچھی چیزیں بھی تھیں، اس کو سنبھال لیا، اس کو جو ہے تلخیص کر لی۔ اور پھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے، اس میں جو احادیث آئی ہیں ان کی تنقید کی گئی، ان پر جو ہے وہ اعتراضات کیے گئے، اور ان کے حوالے سے تخریج کا کام بھی کیا گیا، اور اس حوالے سے بھی امام صاحب پر جو ہے وہ تنقیدات ہیں۔ پھر امام غزالی علیہ رحمہ پر جو ایک اور بڑی تنقید ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب چونکہ فلسفے میں ان کو بہت درک تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے بہت سی چیزوں کو اوور فلسفائز کر دیا، یعنی فلسفے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا تو امام صاحب پر دونوں طرف سے نقد کی گئی، یعنی روایت کے اندر سے بھی نقد کی گئی کہ جی آپ نے چیزوں کو اوور ریشنلائز کر دیا، اوور لاجیسائز کر دیا، اوور فلسفائز کر دیا۔ ایک تنقید ان پر کی گئی کہ امام صاحب نے جو اصول الفقہ ہے نا، اصول الفقہ کو لاجیسائز کیا ہے۔ امام صاحب کی جو کتاب میں نے عرض کیا تھا المستصفیٰ کے نام سے ہے، اس کے دیباچے میں ہی امام فرماتے ہیں کہ دیکھیں علوم تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علوم وہ ہوتے ہیں یا ایک علم وہ ہوتا ہے جو نقل محض ہوتا ہے، جس میں چیزوں کو بس نقل کیا جاتا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی خاص مہارت کی ضرورت نہیں ہے، ایک بچہ بھی یہ مہارت بہم جو ہے پہنچا سکتا ہے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے بہت سے بچے ہیں وہ خاص طرح کی کمپیوٹر جیسی مہارت بہم پہنچا لیتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ کہیں سے آپ ان سے پوچھ لیں پڑھ دیں گے، کوئی خاص طرح کے قرآن مجید ہوتے ہیں، وہ صفحہ بتا دیں وہاں سے پڑھ دیں گے، سطر بتا دیں وہاں سے پڑھ دیں گے۔ تو امام کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی بہت فقاہت کی ضرورت نہیں، یہ تو نقل محض ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عقل محض ہے، کہا کہ اس کی بھی فضیلت کوئی نہیں ہے، وہ وحی سے اور جو دینی روایت ہے اس سے فارغ ہے۔ کہتے ہیں اصل جو علم ہوتا ہے وہ تو عقل اور نقل کا آپ سمجھ لیں کمبینیشن ہوتا ہے، امتزاج ہوتا ہے، اور وہی اصل میں کمال ہے۔ تو امام صاحب نے یہ کام کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ عجیب آئرنی ہے نا کہ امام صاحب وہ آدمی ہیں جن پر یہ سب سے بڑی تہمت ہے کہ امام صاحب نے اس امت میں سے عقلیت یعنی ریشنیلٹی کا بیج مار دیا۔ جتنے بھی اسلامک ماڈرنسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ امام غزالی وہ ہیں کہ جنہوں نے فلسفے کو بالکل گویا دفن کر دیا۔ اور آپ کبھی پڑھ لیں لوگوں کے کلام تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک گولڈن ایج تھا، اس میں بڑے بڑے جو ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ فلسفی اور سائنسدان یہ الگ الگ نہیں ہوتے تھے، اور جس طرح فلسفے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدر آف آل سائنسز ارسطو ہے، ارسطو نے کتابیں لکھیں نباتات پہ، جمادات پہ، حیوانات پر، پھر اس کے بعد اس نے کچھ ماورائے حسیات چیزیں جو تھیں اس پر کلام کیا۔
تو جو کتاب اس کی فزکس پر تھی نا، فزکس جس کو ہم سائنس بولتے ہیں اس کو فزکس کہتے ہیں، اس کے بعد جو کتاب تھی اس کا نام اس نے رکھ دیا میٹا فزکس، جس کو ما بعد الطبیعیات کہتے ہیں، وہیں سے میٹا فزکس کا ایک جو ہے وہ ٹائٹل آ گیا، ایک عنوان آ گیا۔ تو اس وقت جو ہے آپ کہہ لیں کہ فلسفی اور سائنسدان میں کوئی دوئی نہیں تھی، اسی لیے اگر آپ دیکھیں اردو فارسی شاعری کی روایت میں حکیم کا لفظ بولا جاتا ہے، حکیم، تو حکیم کا لفظ کبھی فلسفی کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی سائنسدان کے لیے بولا جاتا ہے، اور ہر وہ علم جو امپیریکل ہوتا گیا وہ گویا آپ کہہ لیں کہ فلسفے کی ڈومین سے نکل کر وہ سائنسز کی ڈومین میں جاتا چلا گیا۔ آخری بڑا علم جو تھا، بلکہ ایک لحاظ سے کہہ لیں وہ آپ سمجھ لیں کہ فلسفی آف مائنڈ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ الگ سے سائیکالوجی میں ڈھل گیا، پھر گویا آپ کہہ لیں کہ لنگوسٹک فلسفی تھی یا فلسفی آف لینگویج تھی، وہ لنگوسٹکس میں بدل گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں فلسفی اور سائنسدان کوئی الگ الگ نہیں ہوتے تھے، یعنی نیوٹن کی جو کتاب ہے اس کا نام ہی کیا ہے، اس کے نام کے ٹائٹل میں کیا ہے، سائنس کو یا فزکس کو کیا کہتے تھے، نیچرل فلسفی، وہ بھی فلسفہ ہی تھا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان پر یہ ایک نقد ہے، بلکہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں اسٹگما ہے ان کے اوپر کہ امام صاحب نے فلسفے یا عقلیت کا بیج مار دیا۔ جو آدمی بھی تھوڑا سا بھی امام صاحب کو پڑھے گا وہ سمجھ لے گا کہ یہ بہت بڑی تہمت ہے ان پر۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے دور کے لوگوں نے یا بعد کے لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ انہوں نے تو بہت زیادہ تفلسف ڈال دیا ہے دینی علوم کے اندر، اور آپ ابھی احیاء علوم الدین ہی کا مطالعہ کر لیں تو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزوں کے بارے میں ایک گفتگو کرتے ہیں، پھر خاص طور پہ کہتے ہیں کہ اس کے شواہد عقلی کیا ہیں، اس پر کلام کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی امام صاحب پر جو تہمت لگائی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ غلط ہے۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے امام غزالی اور علم الحدیث۔ امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے ہم نے کچھ مختصر گفتگو کی، ان کے جو مادحین ہیں ان کے کچھ اقوال بھی بیان کیے، اور جو ان پر کچھ نقد ہوئی ہے وہ بس اشارہ کیا اس کی طرف۔ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے درمیان میں ہیں۔ ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ وَكَلَامُهُ فِي الْإِحْيَاءِ غَالِبُهُ جَيِّد، کہ احیاء میں امام غزالی نے جو کلام کیا ہے اس کا زیادہ تر حصہ عمدہ ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں 4 قسم کی جو فاسد مواد ہیں وہ آ گئے ہیں۔ ایک تو فلسفیانہ کچھ چیزیں آ گئی ہیں، کچھ کلامی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو نامناسب ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ صوفیاء کے حوالے سے کچھ اباطیل آ گئی ہیں، اور پھر ایک جو حصہ ہے وہ احادیث موضوعہ پر مشتمل ہے، وہ بھی آ گیا ہے۔ یعنی 4 طرح سے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ اس کو پرابلمٹائز کرتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ فلسفے کی باتیں آ گئیں اور اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، کچھ کلام میں کچھ زیادہ حد سے بڑھ گئے۔ اسی طریقے سے صوفیاء کے حوالے سے جو شطحیات ہیں، ان کی جو کچھ باطل اقوال ہیں وہ آ گئے، اور چوتھا یہ ہے کہ کچھ احادیث موضوعہ یعنی گھڑی ہوئی احادیث بھی اس میں آ گئیں۔ اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ابن رشد جو ہیں انہوں نے مذمت کی ابو حامد کی، جن وجوہات سے علماء مسلمین ان کی مدح کرتے ہیں اس بنیاد پر مذمت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ ابن رشد یذم ابا حامد من الوجہ الذی یمدحہ بہ علماء المسلمین، کہ جن بنیادوں پر علماء مسلمین ان کی مدح کرتے ہیں ابن رشد نے اس بنیاد پر ان کی مذمت کی، اور مدح کی اس بنیاد پر جس بنیاد پر علماء مسلمین نے ان کی مذمت کی۔ یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلسفے سے بھر دیا، کلام سے بھر دیا، تو علماء تنقید کرتے ہیں، اور یہ چیز ابن رشد چونکہ وہ فلسفی ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ انہی کا رد کیا تھا امام غزالی علیہ رحمہ نے، اور پھر اس کا جواب مزید پھر ابن رشد نے دیا تھا۔
اور امام غزالی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے تحافۃ الفلاسفہ، اس میں امام صاحب نے 20 مسائل بیان کیے ہیں جو فلاسفہ یونان اور ان کے زیر اثر کچھ مسلمان جو فلاسفہ ہیں ان کے ہاں بھی آ گئے، جس میں سے وہ کہتے ہیں کہ 3 کی بنیاد پر تو گویا جو فلاسفہ یہ افکار رکھتے ہیں ان کی تو تکفیر کی جائے گی، اور باقی 17 جو موضوعات ہیں ان کی بنیاد پر ان کی تضلیل کی جائے گی، ضاد سے گمراہ قرار دیا جائے گا، یا ان کو بدعتی یا مبتدع قرار دیا جائے گا، گمراہ قرار دیا جائے گا۔ وہ جو اجمالی طور پہ عرض کر دیتا ہوں جو 3 چیزیں کیا ہیں، کہ فلاسفہ میں سے بہت سے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کلیات کا تو علم ہے لیکن جزیات کا علم نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ قدم عالم کے یا مادے کے قدیم ہونے کے یا عالم کے جو ہے وہ قدم کے بھی قائل ہیں اور ایٹرنٹی کے بھی قائل ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جی ایٹرنٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی، یعنی جو چیز ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، ٹھیک ہے، اس کو ایٹرنٹی کہتے ہیں یا ایٹرنل کہتے ہیں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ کچھ فلاسفہ کی رائے یہ ہے کہ جو ریزریکشن ہوگا یا بعث بعد الموت ہوگی وہ گویا روح کی ہوگی، جسم کی نہیں ہو سکتی۔ تو ان 3 بنیادوں پہ انہوں نے کہا کہ جو فلاسفہ اس کو مانتے ہیں وہ گویا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، اور باقی کچھ اور مسائل ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہیریسی ہے، وہ ایک طرح کی گمراہ کن افکار ہے۔ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں اس کتاب میں احیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے، لیکن کہتے ہیں اس میں مواد مذمومہ بھی ہے۔ اور امام کے بارے میں ایک جگہ وہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مرضہ الشفا، یعنی ابن سینا کی جو کتاب ہے کتاب الشفا، اس نے گویا امام غزالی کو بیمار کر دیا، اور وہ گویا اس سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہو گئے اور پھر گویا فلسفے کی طرف چلے گئے۔ اور پھر وہی بات کہ اس میں بہت سے ضعیف آثار بھی ہیں اور بہت سی موضوع روایتیں بھی ہیں، اور جو اغاليط الصوفیہ ہیں وہ بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں وفیہ مع ذالک من کلام المشائخ الصوفیہ العارفین المستقیمین فی اعمال القلوب، لیکن اس کے باوجود اس کتاب میں وہ جو مشائخ صوفیہ ہیں جو عارف ہیں اور جو اعمال قلوب کے اعتبار سے مستقیم ہیں، ان کا بھی بہت سا کلام ہے، الموافق للکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کے موافق ہیں۔ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ وہ علی الاطلاق تصوف کے ڈسپلن کا انکار کرتے ہیں یا وہ تمام صوفیاء کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ تو امام صاحب کی جو فتاویٰ ہیں اس کی جلدیں چھپ چکی ہیں، ان میں سے ایک پوری جلد جو ہے وہ تصوف پر ہے، ایک پوری جلد جو ہے وہ سلوک پر ہے، اور وہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ بھئی یہ وہ صوفیاء ہیں جو عارفین ہیں، جو مستقیمین ہیں، جو اہل حق میں سے ہیں، اور یہ جو قبیل ہے صوفیاء کی یہ غلط لوگ ہیں، یہ باطل پرست لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بدعتوں سے اس معاملے کو بھر دیا۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں۔ اب اس میں نے عرض کیا تھا کہ گفتگو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وقت چونکہ بہت کم ہے، اس وجہ سے اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو احیاء علوم الدین کے حوالے سے جو ایک عام تاثر ہے، اور جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ کہ جن کو کتاب و سنت سے مناسبت ہے، وہ ان کو ایک وحشت سی محسوس ہوتی ہے اس کتاب سے یا اوورآل غزالی کے حوالے سے۔ اور وہ معاملہ یہ ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کتاب میں بہت سی موضوع احادیث جو ہیں وہ نقل کی ہیں، اور چونکہ اس سے ایک وحشت پیدا ہوتی ہے تو لوگوں نے اس کتاب کو ہی گویا ڈسکارڈ کر دیا ہے۔ ایک تو میں نے اصولی بات عرض کی تھی جو گفتگو کے آغاز میں کی تھی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب عصمت کسی کو حاصل نہیں ہے، اب جو بھی آدمی ہوگا اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ کمزوریاں ہوں گی، تو ہمارے لیے صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ جو عربی زبان کا ایک محاورہ بھی ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جدیدیت کے حوالے سے بھی لوگوں نے اس کو استعمال کیا کہ جب ہم پر اسالٹ ہوا ماڈرنٹی کا، انلائٹنمنٹ کی ویلیوز کا،
تو وہاں پر بھی کچھ لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو عربی میں کہتے ہیں نا کہ خذ ما صفا دع ما قدر، جو عمدہ ہے، ستھرا ہے، بھلا ہے وہ لے لو، اور جو کدورت والا ہے، جو پولیوٹڈ ہے، جو کرپٹ ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو امام صاحب کے حوالے سے بھی ایسا ہی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ وہ گویا علم حدیث میں ان کو کوئی درک ہی نہیں تھا یا کوئی مرتبہ حاصل نہیں تھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی جو کتاب ہے اصول الفقہ المنقول من تعلیقات الاصول، اس میں وہ شروع میں بحث کرتے ہیں، ظاہری بات ہے جب اصول کی بحث ہوگی تو اس میں اخبار کی بحث بھی ہوگی، خبر اور حدیث سینونیم کے طور پہ بولے جاتے ہیں، تو وہاں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ بھئی اخبار دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اخبار وہ ہوتی ہیں جو متواتر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نقل العامہ عن العامہ، کہ پوری ایک نسل پوری دوسری نسل کو کوئی چیز منتقل کرتی ہے، اور پھر نقل الخاصہ عن خاصہ، پھر اخبار احاد ہوتی ہیں، جس سے خبر واحد جس کو کہتے ہیں، اور پھر وہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ جو خبر متواتر ہے وہ مفید علم ضروری ہوتی ہے، اور پھر آگے خبر واحد کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب علم حدیث سے بالکل بے بہرا تھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا عالم ہو اصول فقہ کا، کلام کا، فلسفے کا، علم تہذیب النفس کا، اور وہ علم حدیث سے بالکل بے بہرا ہو، یہ ممکن نہیں۔ پھر اسی طریقے سے امام کی جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس کی جو پہلی کتاب ہے آگے کتاب العلم کے نام سے، وہاں پہ باقاعدہ امام ایک عنوان قائم کرتے ہیں کہ بیان القدر المحمود من العلوم المحمودہ، کچھ علوم ہوتے ہیں مذموم ہوتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتے ہیں، کچھ علوم محمود ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، ان میں سے کتنی قدر پسندیدہ ہے کہ ہر آدمی حاصل کرے۔ تو وہاں پھر آگے وہ بتاتے ہیں کون سے علوم ہیں، تو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اس پر وہ بات کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہر علم کے حصول کے حوالے سے 3 درجے ہوتے ہیں، آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ ایک بالکل بگنرز جو ہے وہ لیول ہوتا ہے، ایک انٹرمیڈیری کہہ لیں آپ اس کو، مڈل لیول ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ گویا منتہی کا درجہ ہوتا ہے۔ اس کو امام صاحب نے کہا اختصار۔ اختصار کا مطلب ہے ایک بیئر منیمم، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فقہ حنفی کا ایک پرائمر ہے، اس کا نام ہے ما لا بد منہ، وہ جس کے بغیر چارہ کوئی نہ ہو، یعنی جو انیویٹیبل ہو، جو بیئر منیمم ہو۔ پھر ایک لیول امام کہتے ہیں اقتصاد کا ہے، درمیانہ، ایک انسان جو ہے ایک ایوریج علم حاصل کر لے، اور ایک ہے استقصاء، کہ آدمی مہارت پیدا کرے، احاطہ کر لے، اور اگر آپ کتاب العلم پڑھیں گے تو وہاں امام بتائیں گے جو استقصاء ہے یہ بس ساری زندگی چلتا رہتا ہے، اور تب بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی ایک علم کے حوالے سے بھی کوئی آخری یا منتہی میں نے مہارت بہم پہنچا لی ہے۔ پھر امام صاحب کی کتاب ہے الادب فی الدین، اس میں انہوں نے آداب بتائے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب فقہاء کے آداب کیا ہیں، مفسرین کے آداب کیا ہیں، متکلمین کی کیا ہیں، صوفیہ کے کیا ہیں، تو وہاں آداب المحدث بھی بیان کیے ہیں، آداب طالب الحدیث بھی بیان کیے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے امام صاحب کی جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس کا تھوڑا سا جیسے آپ کہہ لیں کہ کوانٹیٹیو بھی کچھ لوگوں نے انالیسس کیا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب کی جو کتاب ہے اس میں کوئی لگ بھگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2500 کے قریب احادیث ہیں، جس میں سے امام تاج الدین سبکی علیہ رحمہ نے جو کہا ہے نا کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے یا جو بے اصل ہیں وہ لگ بھگ 900 کے قریب ہیں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ 1/4 کے قریب حصہ ایسا ہے کہ جو کمزور روایتیں ہیں یا جو ثابت نہیں ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف امام صاحب کی کتاب کے ساتھ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ علم حدیث کے حوالے سے گویا ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ان کی جو کتاب ہے الجامع الصحیح
جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں، اس کے بارے میں جملہ بہت عام ہے کہ اصح الکتابی بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام بخاری علیہ رحمہ کی الجامع الصحیح ہے۔ اور امام صاحب جس طرح محدثین کو لوگ دیکھتے ہیں، تو محدثین میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ متشدد ہوتے ہیں، یعنی ان کا میتھڈ بہت زیادہ ریگرس ہوتا ہے، اور کچھ محدثین ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ متساہل ہوتے ہیں، وہ لینینٹ ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ معتدل ہیں، نہ وہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ متشدد ہیں، نہ وہ متساہل ہیں، بلکہ درمیان میں ہیں۔ تو امام صاحب نے جو کتاب مرتب کی ہے اس میں ایک شرط لگائی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس میں صرف صحیح احادیث جمع کروں گا۔ اور یہ بات بھی طالب علموں کو جاننی چاہیے کہ جب علم حدیث میں صحیح کہا جاتا ہے تو وہ صحیح اور غلط والا صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ جب کوئی حدیث کچھ خاص شرائط کو کوالیفائی کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح یا ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث جو ہے وہ صحیح الاسناد ہے۔ انہوں نے ایک شرط لگائی، اس شرط کے مطابق احادیث جمع کی۔ خود وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ صحیح احادیث تھی وہ میں نے ساری جمع نہیں کی، بس میں نے جیسے ان میں سے ایک حصہ میں نے منتخب کیا۔ لیکن انہی امام بخاری علیہ رحمہ نے جب ایک کتاب ایسی لکھی جو عوام کے استفادے کی تھی، جس میں ان احادیث کو جمع کیا جس کا تعلق روزمرہ زندگی سے ہے، آداب زندگی سے ہے، تو انہوں نے ایک کتاب مرتب کی الادب المفرد، الادب المفرد کے نام سے کتاب مرتب کی، جو معروف کتاب ہے، چھپتی ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا اویلیبل ہے۔ اور ہمارے قریب کے ایک بڑے محدث اور حدیث کے بڑے پارخ جو تھے ناصر الدین البانی علیہ رحمہ، انہوں نے جہاں اور بہت سی احادیث کی تحقیق کی ہے، تنقیح کی ہے، تو الادب المفرد کی بھی تنقیح کی، اور ادب المفرد میں تقریباً جو ہے وہ 1539 احادیث ہیں، جس میں سے امام یعنی شیخ البانی علیہ رحمہ کے نزدیک 218 احادیث جو ہیں، 217 احادیث ضعیف ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں 1550 میں سے 217 احادیث۔ اور یہ کون صاحب ہیں؟ جو بہرحال معتدل آدمی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک خاص مقصد سے احادیث جمع کرتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنی ایک یارڈ سٹک اور کرائیٹیریا، جس کو محدثین کی اصطلاح میں بولتے ہیں شرط البخاری، شرط البخاری فی صحیح، وہ ایک جب خاص شرط لگائی تھی تو وہاں بہت اس کو احتیاط سے دیکھا، اور جہاں عوام کے لیے اور ایک روزمرہ آپ سمجھ لیں کنزمپشن کے لیے ایک حدیث کتاب مرتب کی ہے، تو اس میں البانی صاحب کی تحقیق میں بھی تقریباً 220 کے قریب احادیث جو ہیں وہ ضعیف پائی گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جو امام سیوطی ہیں الجامع الصغیر و زیاداتہ، اس میں حدیث کی تعداد تقریباً 15,000 ہے، جن میں سے 11,000 احادیث جو ہیں وہ مقبول ہیں اور 4,000 غیر مقبول ہیں۔ جب مقبول کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہیں، صحاح میں سے ہیں یا حسان میں سے ہیں، اور جب غیر مقبول کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضعیف ہیں یا پھر اس کی جو آخری انتہائی موضوع ہیں ان میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن جوزی علیہ رحمہ، ابن جوزی جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ وہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، پھر وہ وائز بھی تھے۔ امام ابن جوزی علیہ رحمہ ان کی حدیث پر بھی کتابیں ہیں، موضوع احادیث کو بھی انہوں نے کمپائل کیا ہے، اس کا مجموعہ بھی ہے۔ امام صاحب نے علم اصول حدیث میں بھی کتاب تصنیف کی ہے۔ لیکن یہی امام جب عوام کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، وعظ کے انداز کی، نصیحت کے انداز کی، تو وہ کتابیں ان میں بھی بہت سی ضعیف حدیثیں در آئی ہیں۔ مثلا میں نے اس طرح عرض کیا ہے نا کہ ان کی جو کتاب ہے العلل المتناہیہ، جس میں انہوں نے ضعیف احادیث جمع کی ہیں یا راویوں پر بحث کی ہے، لیکن ان کی بہت سی کتابیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ عوام کے لیے ہیں، جیسے ضم الہوا ان کی کتاب ہے، پھر ان کے جو مواعظ ہیں بحر الدموع کے نام سے وہ چھپے ہوئے ہیں، تو ان کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ خود حافظ ابن قیم علیہ رحمہ جو بہت جلیل القدر شاگرد ہیں حافظ ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے،
ان کی بہت سی کتابوں میں بہت سی ضعیف احادیث موجود ہیں، جس میں اغاثۃ اللہفان ہے اور بھی ان کی کئی کتابیں ہیں۔ پھر خود امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ، ان کے فتاوی مرتب ہیں، ان کی تحقیق بھی ہو چکی ہے، تو ان کے ٹیکسٹ کے اندر بھی بہت سی ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اصولی طور پر ایک بات بیان کی جاتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور جب آپ احادیث کو بیان کرتے ہیں اور کسی ریفرنس سے لے کر آتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی روایتیں آ جاتی ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث کے بارے میں محدثین کا مذہب کیا ہے۔ اس دور میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ حضرات کے ہاں حدیث موضوع اور حدیث ضعیف ایٹ پار ہو گئی ہے، برابر ہو گئی ہے۔ یہ بڑی گڑبڑ ہوئی، یہ بڑی گڑبڑ ہوئی۔ یعنی انہوں نے ضعیف حدیث کو موضوع حدیث جیسا درجہ دے دیا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا اس امت میں۔ اس میں بدقسمتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے شیخ البانی بڑے آدمی تھے، ان کی غیر معمولی خدمت ہے، قریب کے دور میں ناصر السنہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک تسامح ان سے بھی ہوا ہے، اور وہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سلسلہ مرتب کیا احادیث کا، یعنی ایک کمپائلیشن کی۔ تو ان کی ایک سیریز ہے، کئی جلدیں ہیں، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ انہوں نے کمپائل کیا، اس میں صحیح احادیث بھی، حسان احادیث بھی جمع کی۔ پھر انہوں نے ایک اور کمپائلیشن کی، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ۔ اب ہوتا کیا ہے، مائنڈ سیٹ کیا لوگوں کا بنتا ہے کہ لوگ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ایک حدیث آ گئی موضوع، پھر آ گئی لا اصل لہو، پھر آ گئی ضعیف، پھر آ گئی منکر، پھر آ گئی ضعیف جداً، پھر آ گئی موضوع، پھر ضعیف۔ تو ذہن یہ بنتا ہے کہ گویا یہ سب برابر ہیں، یعنی یہ کام اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں حدیث کا طالب علم ہوں، علوم الحدیث میں نے پڑھ رکھے ہوئے ہیں، تو موضوع احادیث کو کمپائل کیا، اس پر کتابیں ہیں، 20 کتابیں آپ کو مل جائیں گی، علامہ شوکانی کی کتاب ہے، ابن جوزی کی کتاب ہے، اور قریب میں جو ہے اور صدیق حسن خان صاحب کی ہے، اور لوگوں کی ہے، چلی آ رہی ہیں کتابیں۔ یا کتابیں جمع کی گئی ہیں ان احادیث کی جو المنتشرہ علی الالسنہ ہیں، جو زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، زبان زد عام ہے، تو وہ جو مقبول عام روایات ہیں ان کو جمع کرتے ہیں اور ہر ایک پہ ججمنٹ دیتے ہیں، جناب یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ شاذ ہے، یہ مرسل ہے، چلو اس کا بھی ایک مطلب ہے، ایک محل ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ احادیث چلتی چلی آ رہی ہیں، اس میں ضعیف بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں، تو گویا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ جیسے آپ جو اس سارے کو ڈسکارڈ کر دیں۔ پھر البانی صاحب ہی کے کچھ شاگردوں نے، شاید ان کا اپنا کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو سنن اربعہ ہیں، سنن اربعہ کو بھی الگ الگ ان کی تحقیق کی روشنی میں چھاپ دیا، یعنی صحیح جامع ترمذی، ضعیف جامع ترمذی، صحیح سنن ابی داؤد، ضعیف سنن ابی داؤد۔ اس سے بھی دیکھیے لوگ کہتے ہیں پھر وہ ضعیف کو کاٹ ہی دیتے ہیں، ضعیف کو الگ ہی کر دیتے ہیں، یعنی گویا ایک لحاظ سے جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، ان کے کام کو گویا انڈو کرنے کا یہ سبب بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں ضعیف کا ہمیں کیا کرنا ہے، بس صحیح حدیث والا مجموعہ لے لیتے ہیں، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہرحال تھوڑی سی ایک گڑبڑ ہو گئی ہے کہ کبھی بھی پہلے یہ نہیں کیا گیا تھا کہ موضوع اور ضعیف کو برابر کر دیا جائے۔ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں کہ الحدیث المکذوب المختلق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدن کان او خطأ، ایک ایسی بات جو گھڑی گئی، جو بنائی گئی، المصنوع المکذوب المختلق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی، اس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ حدیث جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مثال ہے حدیث متواتر کی، اور حدیث متواتر بھی وہ جو لفظی ہوتی ہے، اس کی جب مثال دی جاتی ہے تو ہمیشہ اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا، جو کوئی مجھ پر جانتے بوجھتے کوئی جھوٹ باندھے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہمارے استاد تھے افغانی، وہ کہا کرتے تھے کہ گویا اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی سیٹ گویا جہنم میں ریزرو کر لے،
اور یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے اس کا، لٹرل ترجمہ ہے، اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکذب علیہ لیس کذب علی احد، مجھ پہ جھوٹ بولنا کسی عام شخص پر یا کسی بھی شخص پر جھوٹ بولنے کے برابر نہیں۔ اور پھر ایک تو وہ ہے نا جس نے حدیث گھڑی ہے، فیبریکیٹ کی ہے، بنائی ہے اپنی کسی غرض سے، ایک وہ شخص ہے جو واضح تو نہیں ہے، فیبریکیٹر نہیں ہے، لیکن وہ ناقل ہے، وہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ من حدث عنی بحدیث یرا یا یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین یا فہو احد الکاذبین، جو آدمی مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کو وہ دیکھ رہا ہے یا جو اس کو دکھتی ہے کہ جھوٹی ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ دو جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے یا وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ایک جھوٹا تو وہ ہے نا کہ جس نے وہ گھڑی ہے، اس نے گھڑی نہیں ہے، اس کے سامنے آئی کہیں پر اور اس کو لگا کہ یار اس سے میرا فلاں مسئلہ حل ہوتا ہے، اس سے میری فلاں تھیری جو ہے وہ انڈورس ہوتی ہے، میرا فلاں موقف جو ہے وہ اس کے ذریعے مضبوط اور مدلل ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جعلی ہے، اس کے بعد بھی وہ بیان کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہی ہے، اور گویا اس کا حکم بھی وہی ہے کہ گویا وہ جہنمی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات تو طے ہے کہ جو آدمی کسی حدیث کو اگر وہ جانتا ہے کہ وہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو روایت کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم نہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو، نادانستگی میں وہ ایک جعلی یا گھڑی ہوئی حدیث جو ہے وہ کہیں نقل کر دے، لیکن اس کے بارے میں بھی احتیاط کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ تو یہ تو موضوع حدیث کا معاملہ ہے، لیکن ضعیف حدیث کا معاملہ یہ نہیں۔ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ اجمال میں بات یہ ہے کہ جو حدیث حسن ہونا کوالیفائی نہ کر سکے، جو حدیث جس میں حسن کی شرائط پوری نہ ہو، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے۔ لیکن اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جیسے ہر مسئلے میں یہ ہوتا ہے، دو انتہائیں ہوتی ہیں اور ایک درمیان میں بیچ کی بات ہوتی ہے، اور بیچ کی بات ہمیشہ معتدل ہوتی ہے۔ تو ضعیف حدیث کے بارے میں دو انتہائی مذاہب رہے ہیں۔ ایک مذہب یہ رہا ہے کہ ضعیف حدیث بھی ہم نے نہ روایت کرنی ہے نہ معمول میں لانی ہے، یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لنا کفایہ، ہمارے پاس صحیح قرآن مجید موجود ہے، ہمارے پاس صحیح اور حسن روایتیں جب موجود ہیں تو پھر ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ان کا ایک موقف ہے جو مضبوط لگتا ہے کہ بھئی دیکھو، دین میں کسی کوئی موقف یا دین میں کوئی عمل وہ مضبوط جگہ سے لینا چاہیے نا، کمزور جگہ اتھلی جگہ سے تو نہیں لینا چاہیے نا، تو کاہے کو ہم لیں؟ اگر آپ کہتے ہیں ترغیب و ترہیب تشویق والی حدیثیں تو وہ بھی بہت ہیں، وہ بھی صحیح اور احسان موجود ہیں، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس یہیں تک اکتفا کریں گے، ہم ضعیف حدیث کو بالکل نہیں لیں گے۔ یہ ایک رائے ہے، لیکن یہ سب کی رائے نہیں ہے۔ دوسری انتہا پر ایک دوسری رائے ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم جس دائرے کی بات کر رہے ہیں نا وہ دائرہ اصول کا تو ہے نہیں، وہ فروع کا دائرہ ہے، تو کہتے ہیں کہ حدیث چاہے ضعیف بھی کیوں نہ ہو، بہرحال نسبت تو ہے نا پیغمبر کی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں وہ بہتر ہے من اقوال الرجال، عام لوگوں کی باتیں، ان کی رائے سے بہرحال پیغمبر کی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بہرحال پیغمبر کی بات جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں کہ وہ اقوال الرجال سے بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی چونکہ اب یہ بات چل پڑی ہے تو میں عرض کر دوں، سارا علم حدیث جو ہے وہ نسبت کا علم ہے۔ اسی لیے جب ٹیکنیکلی ہم حدیث کی تعریف کرتے ہیں یا صحیح حدیث کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جس کو نسبت دی جائے، جس کو اضافت دی جائے، جس کو جوڑا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
قول میں سے، فعل میں سے، تقریر میں سے، سیرت میں سے، اور اسی طریقے سے صفت میں سے، چاہے وہ صفت جو ہے وہ خلق سے متعلق ہو، چاہے وہ خلق سے متعلق ہو، ہر وہ چیز جس کو منسوب کیا جائے۔ اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ھذا حدیث موضوع، یہ موضوع حدیث ہے، تبھی اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے نا، ورنہ تو دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث جعلی ہے، تو بھائی جب وہ جعلی ہے تو وہ حدیث کائے کو ہوئی؟ اسی لیے کہتے ہیں نا یہ تو آکسیمورون ہے، یہ کنٹرڈکشن ان ٹرمز ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں حدیث، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ گھڑی بھی، تو دیکھیں اعلیٰ زعم قائلہ، اصل بات تو یہ ہے کہ جس نے منسوب کیا ہے اس نے تو کیا ہے نا، تو اصل میں یہی معاملہ ہے، نسبت کا علم ہے، جہاں نسبت بہت تگڑی ہے، بہت مضبوط ہے، 16 آنے درست ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، جہاں نسبت ٹھیک ہے، مناسب ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حسن ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ نسبت کمزور ہے تو وہاں ہم کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے، اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ نسبت جعلی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ موضوع ہے۔ تو اسی وجہ سے ضعیف حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھائی وہ جو ہے اس کی جو ہے وہ نسبت ہے ہی نہیں، نسبت کمزور ہے۔ اچھا، اور اس میں پھر میں نے عرض کیا نا کہ درمیان کی رائے کیا ہے ضعیف حدیث کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ بھئی اگر کسی ضعیف حدیث میں 3 شرائط پائی جائیں تو پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، ضعف شدید نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ ضعف شدید ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چیزوں کے درجات ہوتے ہیں اور ہائرارکی ہوتی ہے، اور میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے فلیٹنس کہیں نہیں پائی جاتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ کو معلوم ہے طبقاتی کشمکش کے حوالے سے مارکسزم نے کوشش کی کہ ایک فلیٹنس پیدا کریں، تو نہیں ہوا نا، کچھ بھی ناکام ہو گئے۔ تو فلیٹنس جو ہے وہ تو دنیا میں کیا، وہ تو آخرت میں بھی نہیں ہے نا، یعنی جنت کے بھی درجات ہیں، وہ اوپر کی طرف ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کے ہر 2 مرتبے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کی بھی تو ہائرارکی ہے نا، اس کے درکات ہیں، وہ نیچے کی طرف ہیں، جنت کے درجات ہیں، جہنم کے درکات ہیں، وہ نیچے کی طرف ہیں۔ تو اسی طریقے سے درجات ہوتے ہیں ضعف کے، تو اگر ضعف شدید نہیں ہے تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وہ جو ضعف ہے وہ کسی معمول بھی حکم کے تحت ہونا چاہیے، یعنی کوئی بالکل نیا نویلا عمل کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر اختیار نہیں کیا جائے گا۔ بھئی وہ بات قرآن سے ثابت ہونی چاہیے، صحیح حدیث سے ثابت ہونی چاہیے، امت کے تواتر سے ثابت ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کی ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے کوئی اور کمزور روایت بھی آ جائے گی تو اس کو لے لیں گے، لیکن کوئی بالکل نیا عمل انیشیٹ نہیں کیا جائے گا ضعیف حدیث سے۔ نمبر 3، جب آپ اس پر عمل بھی کریں گے نا، تب بھی اس وقت آپ یہ اعتقاد رکھیں گے کہ میں احتیاطاً یہ کام کر رہا ہوں، نہ یہ کہ یہ لازماً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا بڑا فائدہ ہے، ایک نفسیاتی فائدہ ہے۔ ایک بات تو یہ کہ میں خود بھی اس کو لازم نہیں سمجھوں گا، میں اس کو ایک خیر کا کام، استحباب کا کام، فضیلت کا کام سمجھوں گا، اور نمبر 2 میں دوسروں کی دینداری کو اس پر نہیں جانچوں گا کہ بھئی یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے، فلاں کام کیوں نہیں کر رہے، اس کی بنیاد پر میں کہوں کہ بھئی یہ لوگ جو ہے ریلیجیسلی جو ہے وہ انڈرمائنڈ ہے، کمزور ہے، نہیں، کیونکہ یہ اس کے بارے میں ایک ضعف کا پہلو پایا جاتا ہے، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں احتیاط کی وجہ سے، فلاں چیز بتائی گئی ہے، یہ سورت پڑھ لیں تو یہ فضیلت ملے گی، بھئی ہو سکتا ہے پیغمبر نے بات فرمائی ہو تو میں کر لیتا ہوں، اس میں نقصان تو کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے، اور فلاں چیز ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اتنی احتیاط نہ بتائی ہو، لیکن اس احتیاط کا فائدہ ہی ہے نا، نقصان تو کوئی نہیں نا۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ اس پہ عمل کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ لازماً پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، لیکن میں احتیاطاً اس پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ ضعیف حدیث پر عمل کے حوالے سے شرائط ہیں۔ اور پھر ضعیف حدیث کی روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کیا ہے کہ 2 چیزیں علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں دیکھنی چاہیے۔ ایک چیز دیکھنی چاہیے ٹیکسٹ میں،
اور ایک چیز دیکھنی چاہیے جو ہے سند میں، حدیث دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، سند کا اور متن کا. ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے ایک ٹیکسٹ آتا ہے. یہ جو ان فلان ہم کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ہم اصل میں مثال کے طور پہ کہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. جب آپ علم حدیث حاصل کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر بہت نیوانسز ہیں، بہت باریکیاں ہیں. کہیں حدثنا ہے، کہیں اخبرنا ہے، کہیں انبانا ہے، کہیں عن ہے، کہیں انا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ مطلب ہے، ایک مطلب اس کا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ جو سارا کیا ہے، یہ چین آف نریٹرز جو ہیں، یہ جو افراد کے نام ہیں، اس کے مجموعے کو کہتے ہیں سند، اور اس کے بعد جو آگے بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متن. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو سند ہے خاص طور پر، اس کی ٹیکنیکل اہمیت ہے اس دور میں، جس کے بارے میں ایک عالم نے کتاب بھی لکھی، السنت قبل التدوین. السنت قبل التدوین، تدوین سے پہلے یعنی جو ظاہر بات ہے حدیث لکھی جا رہی تھی شروع ہی سے، صحابہ سے ہاں لکھی جا رہی تھی، تابعین کے ہاں بھی لکھی جا رہی تھی، امام مالک تو تبع تابعی ہیں، ان کے ہاں لکھی جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد جب کتابیں مرتب ہو گئی ہیں تو اب اس کتاب کی روایت ہوتی ہے، تو وہاں تک سند کی اہمیت ہے. امام بخاری سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عام طور پہ 5 راوی ہوتے ہیں، اور کچھ روایتیں ہیں جس میں راوی 3 ہیں، یعنی اگر بڑی عمر کے شیوخ ہوئے نا تو 3، ان کو ثلاثیات بخاری کہتے ہیں، وہ ایک امتیاز ہے. لیکن ورنہ عام طور پہ 5 راوی ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے سند آج تک قائم ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی کسی مدرسے میں دورہ حدیث ہوتا ہے یا کہیں حدیث پڑھائی جاتی ہے تو جو بھی استاد پڑھانے والا ہوتا ہے وہ پہلے درس میں بتاتا ہے کہ دیکھیں میں نے حدیث ان سے پڑھی، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے. بر صغیر کے تقریباً سارے شجرے شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی علیہ رحمہ تک جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام بخاری تک، امام مسلم تک، امام احمد بن حنبل تک جاتے ہیں. وہ سارا شجرہ پڑھا جاتا ہے برکت کے لیے. تو برکت کے لیے آج جو بھی حدیث پڑھتا ہے وہ کہیں پہ کھڑا ہوا ہے روایت میں، لیکن اس کی حیثیت اب تبرک کی ہے. اور سند کی اہمیت کتنی ہے، جو ہے محمد ابن سیرین بہت مشہور تابعی ہیں، اور جو عام طور پہ جو ہے تعبیر الرؤیا کے حوالے سے بھی بہت معروف ہے. ان کا ایک قول ہے، اور کیا خوبصورت قول ہے. وہ کہتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے ہیں. ولولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہوتی، لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتی نا تو جو شخص چاہتا جو بات چاہتا کہہ دیتا. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھنی رہا ریفرنس کیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ جو چاہیں آپ ہانکتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اسناد ہے، ہمارا دین اسناد کا دین ہے. اور حدیث میں تو معروف ہو گئی نا سند، ورنہ ہر علم کی سند ہے. تفسیر کی بھی سند ہے، کلام کی بھی سند ہے، فقہ کی بھی سند ہے، ہر علم کی ایک پوری سند موجود ہے. ہمارے حدیث کی سند معروف ہے، اور پھر اس کے بعد سلاسل تصوف کی سند جو ہے وہ معروف ہے، ورنہ اصل میں تو ہر علم کی سند جو ہے وہ موجود ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ضعیف حدیث ہے اس کی روایت کے بارے میں کیا حکم ہے. تو علماء کہتے ہیں ایک شرط جو ہے وہ راوی میں لگائی جائے گی، ایک شرط مروی میں لگائی جائے گی. راوی وہ ہے جس کو سند کہتے ہیں، مروی وہ ہے جس کو ہم متن کہتے ہیں. متن کی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں متن کی شرط یہ ہے کہ اس کا جو مضمون ہے وہ عقائد سے متعلق نہ ہو، اور حلال و حرام سے متعلق بھی نہ ہو. اگر اس میں ہوگا تو پھر ضعیف حدیث جو ہے اس کو بیان بھی نہیں کیا جائے گا. تو پھر کن چیزوں سے متعلق ہو؟ وہ کہتے ہیں جی قصص، امثال، ترغیب، ترہیب، فضائل اعمال، اس میں ضعیف حدیث کو روایت کیا جائے گا. عقائد میں نہیں کریں گے، حلال و حرام میں نہیں کریں گے، ان چیزوں میں کریں گے. کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا اس میں بنیادی طور پر 2 ہی موٹیوز ہیں. ایک ہے جلب منفعت، وہ منفعت چاہتا ہے، دوسرا ہے دفع مضرت، وہ ضرر کو اپنے سے ریپیل کرتا ہے، دور کرتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں پورا پیراڈائم قرآن مجید کا بھی یہی ہے. ایک ڈائلیکٹیکل اس کا تصور ہے کہ اس میں ترغیب ہے، رغبت دلائی گئی ہے اللہ کی رضا کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، جنت کی طرف، اور ترہیب ہے، خوف دلایا گیا ہے اللہ کی ناراضی سے
اور اللہ کی غضب سے اور جہنم سے، تو ترغیب و ترہیب سے ہو۔ لیکن ایک شرط جو ہے وہ راوی میں بھی ہے۔ راوی میں شرط کیا ہے کہ وہ راوی اسرائیلیات بیان کرنے میں معروف نہ ہو، چونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا، جس کو ہم نے کہا ہے کہ عقائد اور حلال و حرام، دنیا کیسے بنی ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے، دنیا کیسے ختم ہوگی، یہ اسرائیلیات میں بھی بیان ہوا ہے۔ تورات، انجیل، زبور، تالمود اور اہل کتاب کی جو فولک لور جس کو ہم بولتے ہیں، لوک کہانیاں، وہ بھی نقل ہوئی ہیں۔ تو اس کا پھر امکان ہے کہ وہ چیز جو ہے ہو سکتا ہے وہ عقائد سے متعلق ہو، اور پھر وہ کسی ایسے راوی نے بیان کی ہو جو اسرائیلیات بیان کرنے میں معروف ہو۔ تو یہ شرطیں لگائی جاتی ہیں ضعیف حدیث کے حوالے سے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ضعیف حدیث کے حوالے سے یہ رائے کہ یہ بالکل ساری کی ساری ڈسکارڈ کر دی جائے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ایک تو میں نے یہ بات عرض کر دی۔ پھر امام بخاری علیہ رحمہ، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اس بات کو ماننے میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ امام صاحب نے خود اپنے بارے میں کہا ہے، ان کی ایک کتاب ہے قانون التاویل، اور وہ اس علم سے متعلق ہے جو علم آج کل بہت فیشن میں ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہرمینیوٹکس، فلسفے کی بھی ایک شاخ ہے وہ، اور اس کو علم التفسیر کہتے ہیں، علم التعبیر کہتے ہیں، کہ کوئی بھی متن اگر پڑھنا ہو، سمجھنا ہو تو اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ٹیکسٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، تعویل تفسیر کے کون کون سے دائرے ہیں جو لیجیٹیمیٹ ہیں، کون سے اللیجیٹیمیٹ ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جس طرح دیکھیں کچھ بہت سی احادیث ہیں جس میں جو ہے وہ شیاطین کا تذکرہ ہے، حوض کا، برزخ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بارے میں کیا رائے دیں، وہ متشابہات میں سے ہیں۔ وہاں وہ اس رسالے کے آخر میں ایک جملہ بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بضاعتی فی علم الحدیث مزجات، کہ علم حدیث میں میری پونجی تھوڑی ہے، علم حدیث میں میری پونجی تھوڑی، خود اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی مجھے اس علم میں مہارت حاصل نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات جو کچھ لوگوں نے یعنی امام صاحب کی طرف سے جیسے صفائی دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ دیکھیں بہت سی احادیث ایسی تھیں جو ابتدائی دور میں ہواؤں فضاؤں میں تھی، نقل ہوئیں، امام صاحب تک بھی آئیں، امام صاحب نے نقل کی، لیکن کچھ مجموعے ایسے بھی تھے کہ جو آپ کو معلوم ہے جب تاتاریوں کا فتنہ آیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور اس کی تمام لائبریری کو بھی غرق آب جو ہے وہ کر دیا گیا، تو ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ بہت سی روایتیں گویا ایسی ہو سکتی ہیں جو اس میں چلی گئیں ڈاؤن دا ڈرین۔ اچھا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے ہمیں بالکل محفوظ طریقے سے پہنچا ہے۔ قرآن مجید محفوظ ہے، سنت متواترہ موجود ہے، عمل کے ذریعے پہنچا ہے، صحیح احادیث پہنچ گئی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچے نا کہ بھئی 2 3 4 حدیثیں اگر غائب بھی ہو گئیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس سے ہم یہ سمجھیں کہ بھئی یہ امت گویا ولنریبل ہو گئی ہے یا اس امت کے حوالے سے کوئی نقص پیدا ہو گیا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اصل دین جو ہے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ہم تک منتقل ہوا ہے۔ اب اس میں جیسے ایک اور بات بھی ہے، اور وہ لوگوں نے کہی ہے کہ امام جوینی، جن کے بارے میں میں نے کہا نا امام الحرمین امام جوینی، جن کے شاگرد امام صاحب ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے، یعنی شیخ القرضاوی علیہ مدظ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ ان کا جو مدرسہ تھا اس میں علم الحدیث جو ہے اس کا کوئی بہت زیادہ تذکرہ نہیں تھا، یعنی اس کا ذکر نہیں تھا، اس کا زیادہ بیان جو ہے وہ نہیں تھا۔ اور مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ امام صاحب کا جو دور تھا اس میں زیادہ تر مناظرے، جدل، فقہ، کلام، اس کے موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث آتے تھے۔ اور پھر اس میں یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حدیث کے اعتبار سے بہت سے لوگوں نے اس کا جائزہ لیا۔ تو امام عراقی علیہ رحمہ نے اس کی تخریج کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تخریج احادیث کی اب چھپتی ہے، یعنی اب جو بھی احیاء علوم الدین چھپتی ہے، جو بھی اس کے نسخے ہیں، جو بھی اس کے ورژن ہیں، سب میں وہ تخریج بھی ساتھ چھپتی ہے، تہذیب بھی چھپتی ہے، جس میں نیچے ورڈکٹ آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے، بہت سی احادیث ہیں جس کے بارے میں کتب احادیث موضوعہ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ لا اصل لہ، لم اجدہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، اس حدیث کو میں نے کہیں نہیں پایا۔ اور بہت سی احادیث کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ لا اصل لہ،
یا ھذا حدیث باطل، لیکن ساتھ ایک جملہ لکھ دیتے ہیں ولیکن معناہ صحیح، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہ بات بھی طالب علموں کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بات فی نفسی ہی غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ موضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نسبت جعلی ہے، نسبت جھوٹی ہے، نہ یہ کہ یہ بات غلط ہے۔ یعنی اگر آپ احادیث موضوعہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو لگے گا کہ وہ حکمت کے موتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ النظم المتناثرہ، یعنی کئی کتابوں کے نام ہی یہ ہیں کہ بکھرے ہوئے جو ہے موتی، بکھرے ہوئے موتی، تو بہت بہت اعلیٰ باتیں، حکمت کی باتیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر کی طرف نسبت جھوٹی ہوتی ہے، اور پیغمبر کی طرف نسبت کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ پیغمبر جو کرتے ہیں وہ دین ہے، پیغمبر جو کہتے ہیں وہ دین ہے، پیغمبر جہاں خاموش رہتے ہیں وہ بھی دین ہے۔ جب ہم حدیث کی تعریف کرتے ہیں نا تو آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل اور پیغمبر کی تقریر۔ ہمارے یہاں اردو میں تقریر تو اسپیچ کے معنوں میں، اوریشن کے معنوں میں ہوتی ہے۔ عربی میں تقریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برقرار رکھنا۔ پیغمبر علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، آپ کی موجودگی میں کوئی بات کہی گئی، کوئی عمل کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو یہ ایک طرح کی انڈورسمنٹ ہے۔ اس لیے تقریر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیسٹ اپروول یا کنسنٹ کہا جاتا ہے۔ بھئی پیغمبر معمول تھے نا اس پر کہ وہ پیغمبر کیا کریں گے؟ الذی، جو کہا نا کہ وہ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے، حلال چیزوں، طیب چیزوں کو حلال کریں گے، ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے، اسر و اغلال کو ان سے ہٹا دیں گے۔ تو یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، تو پیغمبر اس پر گویا پابند تھے کہ اگر کوئی غلط چیزیں تو ٹوکیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی بجائے خود حجت ہے۔ تو پیغمبر کی بات کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، پیغمبر سے ہم دین لیتے ہیں، اس وجہ سے پیغمبر سے روایت کرنے میں احتیاط برتنا یہ اہم بات ہے، اور اسی وجہ سے اس امت نے اس معاملے میں حساسیت کا مظاہرہ کیا۔ تو بہرحال یہ میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور پھر یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری احادیث ہی اس میں کمزور ہیں، اس کا ایک حصہ ہے جو کمزور ہے۔ قریب کے دور میں، آج سے میرا خیال ہے 20-25 سال پہلے، ایک بہت عمدہ کام، ایک بہت بڑا کام ہوا ہے احادیث کے حوالے سے، وہ ایک موسوعہ مرتب ہوا ہے، موسوعہ نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم۔ یہ بہت غیر معمولی کام ہے، اور جس کو ہیڈ کیا، جس کا اشراف جو تھا، وہ امام شیخ صالح بن حمید جو امام الحرم ہیں، وہ اس کے انچارج تھے، اور ان کے نیچے لگ بھگ کچھ 40 کے قریب بڑے علماء اور سعودی عرب کے بڑے پروفیسرز اور علماء اور بڑے شیوخ، انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ اور کیا ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں ان میں خاص طور پر جو اخلاق سے متعلق چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں دین کن چیزوں کا نام ہے؟ بنیادی طور پہ 2 چیزوں کا نام ہے، ڈوز اور ڈونٹس۔ یہ ماننا ہے، یہ نہیں ماننا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ بننا ہے، یہ نہیں بننا۔ تو جو کرنا ہے، جو بننا ہے، جو ماننا ہے، جو کہنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ صفات مستحبہ ہیں، مستحب صفات ہیں۔ اور جو نہیں بننا، جو نہیں کہنا، جو نہیں ماننا، ان کو کہا جائے گا صفات مذمومہ۔ تو اگر مجھے صحیح یاد ہے تو تقریباً انہوں نے الفابیٹیکلی کیا ہے کہ 200 صفات مستحبہ نقل کی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ 150 کے قریب یا 160 کے قریب جو ہیں صفات مذمومہ جمع کی ہیں۔ اور کیا ہے انہوں نے؟ پہلے اس موضوع سے متعلق مثلا اخلاص ہے، ادب ہے، ٹھیک ہے، اخبات ہے، توکل ہے، قرآن مجید کی آیات لے کر آئیں گے جس میں براہ راست وہ لفظ آیا ہے یا اس کا کوئی ڈیریویٹو آیا ہے۔ پھر وہ آیات لے کر آئیں گے جس میں معنوی طور پہ اس وصف کا بیان ہے۔
پھر وہ احادیث لے کر آئیں گے جس میں صراحتاً وہ اصطلاح آئی ہے، پھر وہ احادیث لائیں گے جس میں معنوی طور پر وہ آئی ہے، پھر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی عملی تطبیق وہ لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اقوال لے کر آئیں گے، یعنی صحابہ کے، تابعین کے، ائمہ کے، پھر آخر میں فوائد لے کر آئیں گے، اور بالکل شروع میں اس کی ایٹیمالوجی بیان کریں گے، اشتقاق بیان کریں گے، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور لغوی اعتبار سے کیا اس کا مفہوم ہے، اصطلاحی طور پر اس کا کیا معنی ہے۔ تو اس میں بھی میں نے نوٹ کیا ایک موقع پر، تو تقریباً 130-40 جگہوں پہ وہ احیاء علوم الدین کا ریفرنس ہے، خاص طور پہ جہاں وہ معنی بیان کریں گے نا، توکل کا، صبر کا، اخلاص کا، یا ریا کا اور حسد کا اور کینے کا، تو وہاں وہ احیاء علوم الدین سے استفادہ کریں گے، بے تکلف کریں گے، اور ہر جگہ ان کا ذکر جو ہے وہ بڑی شان سے وہ کرتے ہیں۔ اب بس آخر میں وقت بہت زیادہ ہو گیا، بس اختصار سے کہ یہ کتاب ہے کیا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ 40 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ 4 کوارٹرز ہیں، 4 ربع ہیں۔ پہلا جو ربع ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ عبادات کا ہے، دوسرا عادات کا ہے، تیسرا اس کے بعد جو ہے وہ مہلکات کا ہے، اور چوتھا منجیات کا ہے۔ شروع میں مقدمہ لکھا ہے، اس کا وقت نہیں ہے ورنہ خیال تھا کہ اس کی طرف میں اشارہ کروں۔ اس کا کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، کچھ تمہید باندھی ہے، بتایا ہے کہ میں نے کن کن موضوعات کو ٹچ کیا ہے۔ اس کے بعد جو پہلا ربع ہے اس میں 10 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کتاب العلم ہے، جس کے بارے میں کل ہم کوشش کریں گے اس کا کوئی مختصر سا ہم خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ پہلی کتاب العلم ہے، اس کے بعد دوسری جو ہے وہ کتاب الاعتقاد ہے، عقیدہ بیان کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عبادات کا بیان ہے 8 کتابوں میں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری ہے وہ عادات ہے، عادات سے مراد اس میں بیوع ہیں، اس میں اور جو معاملات ہیں وہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو تقسیم کی ہے وہ مہلکات اور منجیات کی ہے، اور یہ خود ایک حدیث سے ماخوذ ہیں یہ الفاظ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں نجات دینے والی اور 3 چیزیں ہیں ہلاکت میں ڈالنے والی۔ تو وہ جو اخلاق جس کو میں نے کہا ہے نا، موسوعہ نے اس کو کیا کہا؟ صفات مستحبہ۔ امام اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ منجیات۔ منجیات کیا ہوں گی؟ مثلا صبر ہے، مثلا شکر ہے، مثلا توکل ہے، مثلا اخبات ہے، اخلاص ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ مہلکات ہیں، وہ جو ہے امام صاحب بھی اس کو مہلکات ہی کہہ رہے ہیں، اور اس کو جو موسوعہ میں تذکرہ کیا ہوا ہے؟ صفات مذمومہ، جس میں ریا ہے مثلا، جس میں حقد ہے، جس میں تکبر ہے، جس میں حسد ہے۔ تو اس لحاظ سے 10 کے 4 کوارٹرز ہیں، اور یہ 40 کتابیں ہیں۔ کوشش کریں گے اگر اللہ نے فضل فرمایا اور ہمارے لیے ممکن ہوا کہ ہم جو ہے وہ ہر کتاب کا بس تعارف کرا دیں، اور جیسے آپ کو وہ سنگوا دیں۔ چکھانا بھی ممکن نہیں ہے، خاص طور پہ کتاب العلم جس کا ہم ایک جگہ مطالعہ کر رہے ہیں، تو اب تقریباً وہ اس کے 45 لیکچرز ہو چکے ہیں، اور ابھی وہ کتاب چل رہی ہے۔ ایک گھنٹے کے جو ہے وہ 45 لیکچر ہو چکے ہیں، ابھی کم از کم بھی 15-20 لیکچر اس پر اور ہوں گے۔ تو یہ کتاب بہرحال سبکن پڑھنے والی ہے، لیکن وہ جو عربی میں ایک کہتے ہیں نا کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی چیز پوری کی پوری حاصل نہ ہو سکے تو پوری کی پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے۔ تو بہرحال ایک کوشش کریں گے ہم کہ ان تمام جو اس کتاب کی 40 کتابیں ہیں ان کا اختصار کے ساتھ 1.5-2 گھنٹے میں خلاصہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو بس میری بات اب یہاں ختم ہو گئی ہے۔